فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حربکم الی یوم القیامہ۔ صلوات پڑھے محمد صلی محمد۔ عزاداران امام، زیارت عاشورہ کے یہ کلمات جو 3 دن سے مسلسل آپ کی خدمت میں تلاوت کیے جا رہے ہیں، کہ جس میں ایک وعدہ ہے امام کا جو ہم اپنے امام سے کر رہے ہیں کہ انی سلمن لمن سالمکم، کہ مولا حسین جس کے ساتھ آپ نے پیس کیا، صلح کیا، اس کے ساتھ ہم بھی کریں گے، وحربن لمن حاربکم، کہ جس کے ساتھ جہاد کیا، جنگ کی، ہم بھی جنگ کریں گے، اور یہ ہمارا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بے شمار یہ اتنا امپورٹنٹ میسیج ہے، اتنا امپورٹنٹ پیغام ہے، یہ وعدہ اس امام سے ہم کر رہے ہیں جس سے آج ہماری پہچان ہے، اور اس پہ قائم رہنا یہ لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام سے وعدہ کر لیں اور اس کے بعد جو ہم اپنی مرضی میں آئے کریں۔ یہ وعدہ کسی خاکی انسان سے نہیں کر رہے، یہ وعدہ اس معصوم سے کر رہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہیں۔ 61 ہجری کے بعد جتنے شیعہ پیدا ہوئے وہ حسین کے لیے پیدا ہوئے، کسی اور کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ ہم مظلوم امام کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ ایک ماں کی دعا تھی ہمارے ساتھ، ورنہ شیعت کا رہنا ناممکنات میں سے تھا، ناممکنات میں سے۔ آج دنیا بھر میں شیعت باقی ہے، وہ مادر حسین کی دعا ہے، اور جس دعا کے تحت آج ہم ہیں، تو کم از کم یہ 2 مہینے 8 دن جو ہم ذکر حسین مسلسل 24 گھنٹے کر رہے ہیں، تصور میں مظلوم امامی ہے، تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ اور جنگ جو یزید کے ساتھ جاری ہے وہ مسلسل جاری ہے، ایک دن کی جنگ نہیں ہے، ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے۔ جب تک ظہور امام نہیں ہوتا اس وقت تک یزیدیت کے ساتھ جنگ جاری ہے ہماری، اور آپ کر رہے ہیں یزیدیت کے ساتھ جنگ۔ جو یزید کے فکر کے لوگ ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کو جنگ کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید ختم ہو گیا، لیکن فکر تو آج بھی باقی ہے، اور وہ سوچ آج بھی باقی ہے، اور وہ سوچ کو ختم کرنا یہ آپ کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے کہ ہم اس ٹریکس پہ رہیں جو ٹریک مظلوم امام کا ٹریک تھا، جو راستہ مظلوم امام کا راستہ تھا۔ اور اگر مظلوم امام کے راستے سے کوئی ہٹتا ہے تو آپ کو بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ خود امام حسین کے فرزند نے زیارت وارثہ میں مقصد حسین کو پیش کیا، یہ کہہ کر کے مظلوم کربلا کا مشہور چھٹے امام کا مشہور جملہ جو زیارت وارثہ میں ہے کہ اے حسین، آپ وہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مولا آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا، اور یہ لازم ہے ہر چاہنے والے کے لیے کہ آپ کو بتائیں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ اس ارشاد کے تحت مسلسل آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں کہ کس کس چیز کو چھوڑنا ہے، اور زمانہ تیزی کے ساتھ بدلتا جا رہا۔ یقین کریں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ اب ہم بیٹھ کر سوچتے رہیں کہ ابھی تو نہیں، ابھی تو ہماری اولاد آئے گی، اس کے بعد آئے گی، پھر امام آئے گا۔ یہ فکر کو نکال دیں، اب یہ سوچ کو نکال دیں، اب نہیں ہے وہ زمانہ، نہیں ہے اب زمانہ، بالکل قریب ہوتا جا رہا، اتنا قریب ہوتا جا رہا کہ ہو سکتا ہماری زندگی میں امام آ جائے، میرا اللہ کرے آ جائے، مولا میرا آپ بھیج دے،
زمانے کا امام آ جائے، یہ سب سے بڑی کام ہے، اس لیے کہ وہ آئیں گے تو ہم امام حسین کی بھی زیارت کر سکیں گے، کربلا والوں کے ساتھ بھی مل سکیں گے، اس زیارت عاشورہ کا ہم جواب بھی دے سکیں گے، اس لیے لیکن اس کے لیے تیاری کرنا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سوچنا کہ مولا جب وہ آئیں گے آپ تو ہم کو کرنا کیا ہے، یہ لازم ہے دوستو، اس لیے کہ جو سائنس آپ کو بتا رہے ہیں امام کے آنے کے، وہ اتنے امپورٹنٹ ہو گئے اور اتنے ظاہر ہو گئے آج کل کہ اب آپ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ابھی، اور میں تاریخ فکس نہیں کر رہا لیکن میں بتا رہا کہ ایسا نہیں ہے کہ 100-200 سال اور آگے، میں پھر کہہ رہا ہوں ڈیٹ نہیں فکس کر رہا، لیکن وقت تیزی کے ساتھ قریب آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آج ہماری فکر کتنی دور ہو گئی، سب کر رہے ہیں لیکن انتظار ویسا نہیں ہے جیسا امام کا انتظار کرنا ہے، ہر چیز ہماری زندگی چل رہی ہے، ایک روٹین چل رہی ہے، اس لیے کہ شیطان، میں نے کل کہا تھا، بات یہیں رکی تھی کہ شیطان اپنے پورے فورس کے ساتھ آج ہمارے اوپر ہے، اس لیے کہ شیطان کا جو مشن ہے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے، وہ پوری کوشش کر رہا کہ یہ جو صراط مستقیم پر ہے یہ صراط مستقیم سے ہٹتے جائیں اور ہٹتے جائیں، اس میں اس کی کامیابی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ہمارے پاس ہماری کمیونٹی میں کتنے چینجز آ گئے، رسول نے 72 فرقے کہے تھے، 72 فرقے تو شیعوں میں ہو جا رہے ہیں، یقین کریں فکر کتنی بدلتے جا رہی ہے، عقیدے کتنے بدلتے جا رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے، شیطان کو پتا ہے کہ ان کے عقیدے کو بریک کرو، اور عقیدہ بریک ہوا تو صراط مستقیم سے خود بخود ہٹ گیا۔ صراط مستقیم پہ رہنا یہ آج کے دور میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ مولا علی کی لازم ہے، صراط مستقیم پہ رہنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور صراط مستقیم پہ آسانی کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا۔ آپ جس ماحول میں، جس ملک میں آپ ہیں، یہاں پہ تو بہت سختی ہے، اسی لیے آپ کو اس کا اجر زیادہ، یہاں جو بھی شیعہ، جو بھی امام کا چاہنے والا وہ رہتا ہے، عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کو اجر ان سب سے زیادہ ہے جو انڈیا پاکستان میں یا گلف میں، اس لیے کہ یہاں کا ماحول خراب ہے۔ یہاں کے ماحول میں اگر آپ صحیح چل رہے ہیں، راستہ صحیح چل رہا ہے، اولاد کو صحیح تربیت دے رہے ہیں، آپ لشکر میں تیار کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں اس جملے کے لیے کہ حربن لمن حاربکم، اگر آپ نے اپنے بچے کو تیار کر لیا تو وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ نے تیار کیا اس جہاد کے لیے۔ دیکھیے آج کا دور میں تقاضا اسلام کا یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر راستے پہ نکلو، آج کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ کر روڈ پہ تبلیغ کرو، نہیں، سب سے پہلے اپنے گھر میں اس جنگ کے لیے تیار کرے، اس یزید کی فکر کو اپنے گھروں سے نکالے، اس لیے کہ بچے اگر بگڑ جائیں گے تو پھر حسین کا ساتھ کوئی دینے والا نہیں۔ بچوں کو تربیت صحیح دے، اور بچوں سے میں یہ کہہ رہا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے استقبال ویسی کرے، ماں باپ کی محبت ویسی رکھے، ماں باپ کی عزت ویسی کرے۔ اگر ماں باپ کی عزت اولاد نہیں کرتی اور زیارت عاشورہ پڑھ رہی اور عزاداری کر رہی اور ماتم کر رہی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ یوتھ سے بات کرو، لڑکیوں سے، لڑکوں سے، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ساری عبادتیں کرو اور ماں باپ سے پیچھے ہٹ جاؤ، تو مظلوم امام کبھی راضی نہیں ہوں گے، امام کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اور آخری زمانے میں سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا جائے گا، آخری زمانے کے بارے میں سب سے زیادہ یہ کہا گیا کہ اولاد تمہاری نہیں ہوگی۔ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ زمانہ کہ ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کر دیں گے، ماں باپ سے بچے دور ہو جائیں گے۔ راوی نے پوچھا کیسے، تو کہا صرف تلوار سے ذبح کرنے سے ذبح نہیں ہوتے، جب اسلام سے ہٹائیں گے تو بچے خود بخود ذبح ہو گئے، پھر ہمارے دین سے دور ہو گئے، ہمارے کلمے سے دور ہو گئے۔ دیکھیے زبان کی نوک سے پڑھنے سے خوش نہیں ہوتا، عمل بھی تو کر کے بتاؤ۔ اب آپ دنیا میں یا کہتے رہے شکاگو میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں حسین کا ماننے والا ہوں، علی کا ماننے والا ہوں، علی کو بلا فصل مانتا ہوں، اور مجلسوں میں نہ آئے اور اعتراض کرے بیٹھ کر۔ بابا تم اعتراض کیا کر رہے ہو، کس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ اپنے اس امام کے اوپر۔ دوسری قوموں کو دیکھو جن کے رہبر بالکل صحیح نہیں ہیں، ان کی قوم اپنے رہبروں کی عزت کر رہی ہے،
اور تم اس کے ماننے والے ہو کہ جس کے دامن میں کوئی داغ کا سوال ہی نہیں، جس کی گارنٹی قرآن آیت حدیث کسا کی آیت میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجال البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں کوئی رجس نہیں ہے وہاں پر۔ ہمارے رہبر تو وہ ہے، آپ کو پتا ہے جب جنگ صفین ہو رہی تھی، میں جنگ نہیں پڑھ رہا، پورا لشکر دونوں تیار ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے، صبح کا وقت ہے، میرے مولا کا ایک عجیب سرمن ہے، عجیب خطبہ ہے مولا علی کا۔ مولا اپنے لشکر والوں کو 1 لاکھ کے قریب فوج ہے، سامنے امیر شام کی فوج، ادھر میرے مولا کا لشکر۔ مولا کھڑے رہ کر مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرما کے کہا سنو، میں حق پہ ہوں، تم میرا ساتھ دے رہے ہو، میں حق پہ ہوں، لیکن ہم جنگ ہار جائیں گے۔ امیر شام باطل پر ہے، وہ جنگ جیت جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے مولا کہہ رہے تم حق پہ ہو اس لیے کہ تم میرا ساتھ دے رہے ہو، لیکن تم جنگ ہار جاؤ گے، اور وہ باطل پر ہے، وہ جنگ جیتے گا۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ وہ اپنے رہبر کی بات سنتے ہیں، تم میری بات نہیں سنتے۔ تو علی نے ایک میسج دے دیا، سب سے پہلے اپنے امام کی بات سنو، رہبر کی بات اگر کوئی نہیں سنے۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری جنگ صفین صرف بک گئے تھے، سب مولا کے لشکر والے بک گئے تھے، میں جنگ نہیں پڑھ رہا۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کرو کہ اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کرو۔ ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کر کے عزاداری، ماتم، عبادتیں، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، بالکل نہیں ہے محتاج۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عبادتیں کر کے ماں باپ کو ناراض کروں گا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت، اور دوسری چیز جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ اپنے امام کی عزت کیا کرے گا؟ پہلے ماں باپ کی عزت کرو تو پھر تم اپنے امام کی عزت کرو گے۔ تمہارے سامنے ربیان صغیرہ کہا ہے پروردگار نے کہ یہ ربیان صغیرہ ہیں۔ اللہ کے بعد، معصومین کے بعد اگر کسی کی عزت ہے تو وہ والدین کی عزت ہے۔ ماں باپ کو نو بولنا مت کرو، کبھی زندگی میں نو مت بولو، وہ شخص کامیاب ہے۔ اگر آپ اپنی لائف میں if you really want to come up، سب سے پہلے ماں باپ کو یس بولنا سیکھو، خود ڈکٹیشن مت دو۔ کبھی یہ مت کہو کہ آپ کو نہیں معلوم آپ پرانے زمانے کے ہیں، زمانہ بدل گیا، 21st سینچری میں ہے، آپ کے زمانے میں ہو رہا ہوگا۔ نہیں، 21st سینچری کے رسول کو نہیں معلوم تھا کہ 21st سینچری آنے والی ہے؟ پھر کیوں کہا کہ اطاعت کرو ماں باپ کی؟ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا کہ آج کا ماحول اتنا خراب ہو گیا، میں بھی آج امریکہ میں 1 مہینے سے ہوں، مسلسل فونز ہیں ان پیرنٹس کے کہ جو تھکے ہوئے ہیں، تھک گئے یہ کہہ کر کہ بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ میں امریکہ کی برائی نہیں کر رہا، یہ ملک کو ہم سلام کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں آزاداری کی آزادی ہے، یقین کریں آپ۔ میں بڑی بات کر رہا اس لیے کہ گلف میں آج ہی مجھے پتا چلا کہ گلف میں ایک، میں نام نہیں لے رہا، ایک ایسا سٹیٹ ہے کہ جہاں آزاداری بند کر دی گئی، ٹوٹل بند، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے پک کر کے واپس بھیج دے رہے۔ وہاں کی حکومت سے تو یہ حکومت اچھی ہے، کم از کم ہم آزاداری تو کر رہے، لیکن وہاں کی حکومت مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں پھر آزاداری نہیں ہے وہاں پہ، اور ایک شیعہ کے لیے اگر آزاداری نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم کو آزاداری کی یہاں اجازت ملے تو ہم ان کی ادھر دعا دیتے کہ ہم کو کم از کم حسین کا ذکر تو کر سک رہے آرام کے ساتھ، لیکن دوسری جگہوں پہ جا کر دیکھیں کہ کیا حالات، اور ان حالات میں اگر کوئی آزاداری کر رہا ہے تو ریئلی ان کے لیے سلام ہے کہ ایسے ماحول میں۔ لیکن ایک چیز ہے، کوئی کتنا بھی روکے آزاداری پہ فرق نہیں آئے گا، آزاداری مسلسل ہوگی، اور ہماری تو تاریخ ہے کہ ظالمین کے ساتھ ہم آزاداری کرتے ہوئے آئے، وہ ظالم حکمران ختم ہو گیا، آزاداری آج بھی باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پڑھے۔ آزاداری کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوستو آزاداری کے لیے جو مجھے ماں باپ کا میسج دینا تھا میں نے دے دیا کہ آزاداری کے لیے سب سے پہلے اگر آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں نا،
آزاداری کے ساتھ اپنے اس امام کے لیے بھی تیار کرو، اس لیے کہ 2012 میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایئر ہے ہمارے لیے، بہت امپورٹنٹ ایئر ہے. پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے اس سال میں، جیسے 2011 میں ہوا، پتہ نہیں کتنے سائنس اور ہمارے سامنے آ جائیں، کھل کے میدان سامنے آ جائیں. اس لیے کہ اگر وہ آ جائے گا تو پھر تو آپ کو صرف کاؤنٹ کرنا پڑے گا، کتابوں کو دیکھنا پڑے گا، ان تاریخ کے ان جملوں کو دیکھنا پڑے گا، معصومین کے ارشادات کو، سینگز کو، کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اب اتنا آپ کلوز ہوتے جا رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا کہ میں تاریخ فکس نہیں کر رہا، لیکن 2011 کے بعد اب آپ 2012 یہ پورا سال آپ کے سامنے. آئندہ سال جب آپ سے محرم میں ملاقات ہوگی تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ کتنے آج جو میں بتا رہا ہوں نا، آج کل پرسوں 3 دن میں، کہ آپ دیکھنا کہ آئندہ سال تک کتنے سائنس آپ کے سامنے آ جائیں گے. وہی آئیں گے جو معصومین نے کہا ہے. پورے چانسز ہے کہ وہ پورے ہمارے سامنے وہ واقعات آ جائیں، اور ہماری تو دعا ہے کہ وہ آ جائیں، وہ سائنس پورے ہو جائیں، کہ ہمارا امام ہمارے پاس آ جائے. اس لیے کہ دوستو یہ اس دور میں یہ سخت ترین پیریڈ آ گیا، سب سے سخت ترین پیریڈ میں اس وقت ہمیں، اس سے زیادہ سخت ترین اور آئے گا. لیکن اب وہ دور شروع ہو گیا. اب دنیا کا گراف پھر پلٹ کر پیس کی طرف نہیں آئے گا، دنیا کا گراف نیچے گر رہا ہے، اب اوپر پلٹ کر نہیں آئے گا. اب آپ یہ سوچ لیں، میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا، یہ بھی ایک سائن ہے کہ آئندہ یہ سالوں میں جب امام آنے سے پہلے بالکل گراف نیچے گرتا جائے گا، اتنا نیچے گر جائے گا کہ ایک سٹیج ایسا آ جائے گا کہ اب ماں باپ اپنی اولاد کو بیچ دیں گے ایک روٹی کے خاطر. جب میں نے ایک بات کہی تو کہا کہ مولانا آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے، آج کے دور میں بھی سب کانٹیننٹ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، جو ٹی وی چینلز کے بعد نیوز میں آ رہا ہے کہ اس طرح بیچا جا رہا ہے. لیکن دوستو وہ بیچنا اور بات ہے، کہا ایک روٹی کے خاطر یہ دور بھی آنے والا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو بیچ دیں گے، اس لیے کہ کچھ نہیں ہے اور سکون دنیا سے ختم ہو جائے گا. آج آپ انصاف سے بتائیے، آپ کوئی نیوز پیپر اٹھائیں، کوئی چینل اٹھائیں، کہیں دنیا میں آپ کو پیس دکھ رہا ہے؟ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی شہر میں پرابلمز ہے. سکون ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جبرائیل کا جملہ ہے کہ میں اب آخری زمانے میں آ کر سکون کو دنیا سے لے کر چلا جاؤں گا. پھر دنیا میں پیس نہیں رہے گا. امام کے ظہور سے پہلے کی جو رسول کی علام سیئنگ ہے اس میں یہی ہے کہ سکون ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ایسے دور میں کوئی امام سے کلوز ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے. اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. کیا سے 300 سے 250 سال پہلے، یہ تو سب کو یقین ہے نا کہ امام موجود ہے زمین کے اوپر، اور امام اسی زمین پہ رہتا ہے. اس کے کئی جگہیں بتائیں گے جہاں امام رہتا ہے. آپ آج کے دور کے شیعہ کو آج ہم کو وہ خوشی ہے یا کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے کہ میں امام سے ملوں؟ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ہوں گی، میں عام بات کر رہا. اور سے سنیں، کسی کو اتنی خواہش ہے کہ میں آج کی رات اپنے امام سے ملوں، کل جا کے اپنے امام سے ملوں. ہم ہر دعا کرتے، ہر دعا ہم کرتے. یہ دعا کوئی شیعہ کرتے ہوئے مجھے نہیں دکھا کہ مولا، اپنی دعا میں یہ نہیں کرتے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں کرتے یہ دعا؟ زندہ امام ہے نا، یہ تو ملتا ہے، لازم ملتا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ امام نے ملتا. زیارت عاشورہ کا مقصد کیا ہے؟ صرف پڑھنا ہے زبان سے؟ خواہش بھی تو کرے نا کہ میں ملوں امام سے. ظہور امام آپ بہت آگے، ظہور کی بات نہیں کر رہا. آج مل سکتے، آج اسی دور سے. جو پہلا آدمی تھا جو جزیرے خضرہ گیا، سید علی ابن فاضل مازندرانی. کئی سو لوگ گئے، ہر کتاب میں ملے گا. حیات القلوب میں علامہ طالب جوہری کی، نجم الحسن قراری کی 14 ستارے دیکھ لیں، فہرست دیکھ لیں. کون گیا تھا؟ کوئی باہر کی دنیا پلانٹ سے نہیں تھا، وہ اسی دنیا کا تھا، یہیں سے گیا تھا. سر فہرست جس کا نام ہے. میں تو کہتا ہوں اپنے ویکیشن کرو جا کر جزیرے خضرہ میں. آپ کہیں گے یار کیا بات کر رہے ہیں، اپنی ہالیڈے اسپینڈ کرو نا. نہیں کر سکتے؟ دعا کرنے میں کیا ہے؟ کوئی چیز لوز کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ یہ خواہش کریں کہ مولا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ سمجھ رہے مولا ناراض ہو جائیں گے؟ مولا ناراض کیوں ہوں گے؟ اپنے آپ کو کلوز کرو اپنے امام سے، قریب کرو، اتنا قریب کرو، پھر دیکھو مزہ کیا ہے. ملاقات کر کے تو دیکھو. سید علی ابن فاضل مازندرانی، اسی دنیا کا، اسی زمین کا،
مجھ سے خواہش کی گئی اس لیے واقعہ پڑھ رہا، ہو سکتا آپ کے لیے نیا ہو۔ یہ عراق کے رہنے والے، ان کی دعا یہ تھی، اس لیے کہ آج مجلس کے بعد زیارت عاشورہ یہاں پڑھائی جائے گی جو آج کی رات کی مخصوص ہے۔ زیارت عاشورہ اگر 40 دن، ایک ایک جملہ سنیں، 40 ڈیز ایک جگہ پہ ایک وقت میں کسی مقصد کے تحت پڑھی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے۔ تو سید علی ابن فاضل مازندرانی 40 ڈیز تک زیارت عاشورہ انہوں نے پڑھی تھی۔ ظاہری طور پر یہ امپاسبل ہے نا کہ اس دنیا سے کوئی جزیرہ خضرہ جا کر امام سے ملے، ظاہری طور پر تو بڑا امپاسبل لگ رہا ہے، آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہوگا کہ یہ ناممکن ہے کہ یار کیسا جائیں گے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسا جائیں گے وہاں پہ؟ نہیں، آج جو زیارت عاشورہ پڑھائی جائے گی مجلس کے بعد، میری ریکویسٹ آپ سے کہ آپ ٹھہریں، اپنی تقدیر کو بدل کے جائیں یہاں سے۔ عزا خانہ، شب جمعہ اور حسین کو سلام، اس کے بعد دیکھیں، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، میں ممبر سے کہہ رہا، عزا خانے میں کہہ رہا، میں کوئی اور بات کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا کہ حسین کو سلام کر کے جاؤ، اس کے بعد دیکھو یہ عاشورہ کی برکت کیا ہے۔ تو سید علی ابن فاضل ایک عجیب پرسنالٹی ہے ہماری شیعت میں، کہ جو پہلا شخص کہ جو اس نے یہ عمل کیا تھا 40 ڈیز کا، آپ بھی کریں، یہ مقصد کے تحت کریں کہ مولا میں آپ سے آگے ملنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ مولا کو نہیں بلا رہے، آپ یہ کہہ رہے کہ مولا میں آپ کا وہ جزیرہ دیکھنا چاہتا، وہ جگہ دیکھنا چاہتا، میں ان آنکھوں سے آپ کی زیارت کرنا چاہتا۔ تو واٹ از رانگ؟ آپ پیسے مانگ رہے ہیں، بزنس کی برکت مانگ رہے ہیں، گھر بڑا بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں، کہ ہر انسان کی اپنی اپنی دعائیں ہیں، آپ سب دعا مانگتے وقت نہیں شرماتے، لیکن یہ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ میرے مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں؟ آپ اس زمانے کے جو دور کے شیعہ تھے، وہ میسا بوزا، وہ لوگ دور دور تھے لیکن آ کے ملے۔ ہر زمانے کے شیعوں نے اپنے امام سے ملنے کی کوشش کی، تو ہم کیوں نہیں کرتے کوشش؟ زیارت عاشورہ کا مقصد سمجھے تو آج انشاءاللہ جب زیارت ہوگی تو اس کے بعد آپ کی دعاؤں میں یہ دعا ضرور رکھنا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سید علی ابن فاضل عراق کے رہنے والے، زبردست پرسنالٹی، ایسی پرسنالٹی ہے، اتنا پائس انسان تھا، اتنا پائس انسان تھا کہ کوئی مکروہ بھی ان سے نہیں ہوا۔ حرام تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کے 3-4 چیزیں میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ شخص نے عمل کیا یہ 40 دن کا، 40 ڈیز والا، نماز جعفر طیار اور زیارت عاشورہ، ایک ہی مقصد، ایک ہی دعا تھی کہ مولا میں ان گناہگار آنکھوں سے آپ کی حکومت دیکھوں۔ جزیرہ خضرہ یہ کیا ہے؟ ایک آئی لینڈ ہے، یہ آئی لینڈ ہے جو میامی میں، فلوریڈا میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ برمودا ٹرائنگل یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں سمجھے کہ برمودا جو ہے جزیرہ خضرہ ہے، برمودا جزیرہ خضرہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے برمودا جزیرہ خضرہ کہ وہاں پہ کوئی کہتے ہیں اس لیے ہے کہ شپ جا رہی ہے، اندر چلی جا رہی ہے، ایئر کرافٹ آ رہا نیچے گر جا رہا، جو آ رہا ختم ہو جا رہا۔ مولا ظالم نہیں ہے، مولا زندگی دیتے ہیں، موت نہیں دیتے کسی کو۔ امام کسی کو موت نہیں دیتا، امام زندگی دیتا ہے۔ وہاں پہ تو زبردستی کوئی جو جا رہا ہے اندر جا رہا ہے تو امام کے اندر کھینچ رہے، نو۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ برمودا نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے برمودا، اس لیے کہ اگر وہ پتہ چل جائے تو پھر غیبت ختم ہو گئی، امام کی غیبت ہے وہاں پر۔ تو جزیرہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ اسی دنیا میں، اسی زمین پر ہے، کہاں ہے صرف امام جانتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہیں پر ہے، اور وہاں پہ ٹوٹل امام کی حکومت ہے، ٹوٹل امام کی حکومت۔ ویسے دنیا زمین اور آسمان پہ امام کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر وہ حکومت ہے کہ جو امام ظہور کے بعد امام کی حکومت ہوگی، ظہور کے بعد جو دنیا کی حالت ہوگی وہ وہاں پر آج ویسی ہے۔ اگر آپ صحیح معنی میں جا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظہور کے بعد امام کیسی حکومت کرے گا دنیا میں، تو انسان جزیرہ خضرہ جائے اور دیکھے، لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جزیرے میں جانا۔ جب تک امام کی مرضی نہیں ہوتی کوئی جا نہیں سکتا۔
امام جب تک کسی کو بلائے نہیں، کوئی انٹر نہیں ہو سکتا اس جزیرے میں. اس جزیرے دو جگہ بتائی گئی. اس جزیرے کے بارے میں کہا بحر ابیس میں ہے. بحر ابیس نے سفید، ابیس نے سفید، وہ بحر، وہ سمندر، وہ سفید سمندر میں ہے. دنیا میں سفید سمندر کا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، لیکن جب آپ یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو روایتوں میں ہے کہ جزیرہ یہاں پر ہے، اطراف میں پانی ہے، لیکن جو وہ پانی ہے وہ سفید رنگ کا پانی ہے جو پروٹیکٹ کر رہا ہے پورے جزیرے کو. یہ بھی ایک اللہ کی شان ہے. اب دیکھیں گے آپ آگے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو کہا بحر ابیس میں ہے جزیرہ خضرا. جزیرہ آپ جانتے ہیں خضرا ہرے کو کہتے ہیں، گرین کلر کو. تو پورا جو آئی لینڈ ہے وہ گرین کلر کا. یہ گرین لینڈ نہیں ہے، کوئی گرین لینڈ کی طرف تصور نہیں کرے، نہ برمودا ہے. بہرحال گرین آئی لینڈ ہے اور بحر ابیس میں ہے، سفید رنگ کا پانی ہے. وہاں پر امام کے بیٹوں کی حکومت ہے. امام کے 4 بیٹے ہیں کہ جن کا نام تاریخ میں آج بھی موجود ہے. امام کے 4 جنریشن سے لوگوں نے جا کر ملاقات کی. انہیں بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، 4 امام کی نسل سے آج بھی لوگوں نے جا کر ملاقات کی. امام کے 4 بیٹے، ایک کا نام صالح ہے، ایک جس سے آپ کی کنیت ابا صالح ہے. آپ دیکھیں گے امام کے کئی ناموں میں ایک نام ہے ابا صالح. آپ دیکھیں گے کہ بینرز بھی دکھتے ہیں ابا صالح ادرکنی. یہ نام امام کو بہت پسند ہے. امام کے ایک بیٹے کا نام صالح ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام علی ہے، اور ایک کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال 4 بیٹے، امام کے 4 بیٹے، اور ان بیٹوں میں ان کے بعد ان کا نسل چلی، ان کے بعد ان کی نسل چلی، ایسی 4 جنریشن تک کتابوں میں آپ کو ملے گا. تو اور امام کی جو حکومت ہے اس دنیا کے اطراف اور 4 شہر ہے کہ جی ایک کا نام ظاہرہ ہے، ایک کا نام باطنہ ہے، اور ایک کا نام ظہورہ ہے. اس طرح 4 شہر ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مومنین اس دنیا میں ہماری طرح زندہ رہتے. کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، کوئی دوسرے لوگ نہیں ہے، وہ ہماری طرح انسان ہے. ایون جزیرے خضرا میں جو انسان ہے، کئی لاکھ کی آبادی ہے، کئی لاکھ کی، کئی ملین کی آبادی ہے، وہ ٹوٹل امام کی حکومت ہے. امام کا بیٹا وہاں حکومت کر رہا تھا جب یہ گئے تھے. اس کے بعد ان کا پوتے سے بھی ملاقات ہوئی، یعنی گرینڈ سن سے. اس کے بعد ہمارے بعد علماء کی گرینڈ سن سے بھی ملاقات ہوئی کہ جو وہاں پر موجود ہے، جو ظاہری طور پہ حکومت کر رہے. یہ جو پورا سسٹم ہے، اس کے لیے علامہ مجلسی کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے سید علی ابن فاضل مازندرانی کے واقعے کو لکھا. سید علی ابن فاضل مازندرانی یہ عراق کے رہنے والے، ان کا ایک ہی کام تھا، بڑا پائس انسان تھا، بڑا تقدس تھا اس کے بعد، لیکن دعاؤں میں ایک بہت بڑا بزنس تھا ان کا، اور یہ بزنس مین تھے. اور ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہوتی تھی، انہوں نے یہ عمل کیا تھا 40 دن کا، اور 40 دن کا عمل کیا مسجد خضرا میں، جو مسجد سہلا میں، جو جہاں پر آج بھی امام کا مصلی ہے، جہاں آج بھی جا کر لوگ زیارت کرتے ہیں، جہاں چوتھے امام کا بھی مصلی ہے اور امام زمانہ کا بھی مصلی ہے، کئی نبیوں کا مصلی ہے. وہاں جا کر نماز پڑھنا بہت اجر ہے. تو وہاں پر جا کر انہوں نے 40 دن یہ عمل کیا تھا کہ زیارت عاشورہ پڑھی تھی اور نماز جعفر تیار. دعا کیا تھی؟ پیسے نہیں مانگ رہے تھے، بزنس کی بات نہیں کر رہے تھے، دنیاوی کوئی دعا نہیں مانگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں دنیا لے کر کیا کروں گا، مجھے میرے امام سے ملنا. جذبہ دیکھے، یقین دیکھے، ایمان دیکھے، محبت دیکھے. کہا مولا مجھ سے ایک دفعہ ملا لیں، اپنے پاس بلا لیں، آپ اپنے پاس بلا لیں. یہی دعا تھی. 40 دن کے بعد ان کو بشارت ہوئی. اور سے سنیں، بشارت ہوئی کہ تم فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ دریا کے کنارے آ جانا. جو ریور تھی دجلہ، عراق کی، جو عراق ٹرکی سے چلتی ہے، عراق میں جو بہتی ہے، سیریا تک جاتی ہے. کہا کہ اس دریا کے پاس آ جانا فلاں پوائنٹ پہ صبح کا وقت. لیکن آنے سے پہلے حکم کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ کہا تھا کہ تم 3 مہینے کے لیے آ رہے ہو ہمارے پاس، تو تم اپنی بیوی بچوں کا پورا کھانے پینے کا سسٹم رکھ کے، غذا کا سامان رکھ کے آنا. یہ نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ مولا بھی چاہتا ہے کہ تم اگر ایون حج کے لیے بھی یہ حکم ہے، اگر حج کے لیے آپ جا رہے ہو تو اپنی فیملی کا خیال رکھ کے جاؤ. یہ نہیں کہ فیملی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اسلام فیملی کے ساتھ مانتا ہے. ایسا نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور آپ چلے جاؤ. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کا خیال رکھے. تو بہرحال کہا کہ یار سامان رکھو اور تم آؤ. وہ نکلے، سب سامان رکھ لیا، پہنچ گئے. اس صبح میں آپ اس بندے کا ایکسائٹمنٹ دیکھیں کہ کتنا ایکسائٹمنٹ تھا کہ میں آج امام کے پاس جاؤں گا. پہنچے اس جگہ پر سامان لے کر. کہتے ہیں کہ جب میں ساحل پہ پہنچا، اس کریک پہ پہنچا، تو میں نے دیکھا
کہ صبح کے نماز کے بعد جب میں پہنچا تو کچھ کشتیاں، کچھ بوٹس آئیں. اس زمانے میں سٹیمرز نہیں تھے، ہاتھ سے چلاتے تھے. جو بھی بوٹس تھی وہ ہاتھ سے چلتی تھی. کچھ بوٹس آئی، سفید رنگ کے پردے لگے، وائٹ کلر کے کرٹنس لگے ہوئے. آئے اور ان کا نام لیا. کہا کہ کیا تم سید علی ابن فاضل مازندرانی ہو؟ انہوں نے کہا یس میں ہوں. تو کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ امام نے تم کو بلایا ہے. زیارت عاشورہ کی برکت بتا رہا. کہا بلایا امام نے، تم شکر ادا کرو اور چلو. ان کو اہلن و سہلن کہہ کر بٹھایا کشتی میں. اب یہ بندہ کہتا ہے یار میرے تو آج عید ہو گئی، اتنی بڑی بات کہ میں امام کے پاس جا رہا ہوں. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم مطلب یہ کیا. آپ یقین کریں دوستو، یہ کر کے دیکھیں دعا، اس کے بعد جا کر آئیں واپس، پھر بتائیں پھر کیا چیز ہے وہ. بعد میں جنت دیکھنے سے پہلے ابھی دیکھ لو جنت کو. یقین کریں جنت ہے جہاں امام اور جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. عجیب عجیب برکتیں اس جزیرے خضرا میں. کہتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی چلنے لگی. اور جب کشتی چلنے لگی کئی دن گزرے، 8-10 دن گزرے. جو نقشہ بتایا گیا میں اس نقشے کو بتا رہا ہوں، جو میپ بتایا گیا. عراق سے، سیریا سے ہوتے ہوئے، میڈیٹرین سے ہوتے ہوئے اسپین تک پہنچے. اسپین سے آگے بڑھے. اب آپ کل صبح میں جا کے پورا نقشہ مت دیکھیں جا کے آج رات میں انٹرنیٹ پہ کہ کون سا راستہ ہے. آپ پوری اگر نقشہ دیکھ بھی لیں گے تو آپ کو ملے گا نہیں جب تک امام نہیں چاہے. یہ کوشش کرنے کی مت کرو کہ نقشہ دیکھ کے میں پہنچ جاؤں، یہ اس چکر میں مت پڑے. دعا یہ کریں کہ مولا بلائیں، لیگل طریقے سے جائیں، اس لیے کہ اس ملک میں کئی انلیگل لوگ بھی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیگل سٹیٹس لے کے جائیں تو پھر مزہ ہی مزہ ہے. یار امیگریشن وہاں کا لینا نہیں. آپ کہیں گے یار امیگریشن ملتا ہے وہاں کا، بالکل ملتا ہے. آپ کوشش کر کے دیکھیں کہ وہاں کا امیگریشن کیسے. اور وہاں کا امیگریشن ایسا ہے کہ وہاں پہ سوائے جلووں، اچھا وہاں کوئی بور لائف نہیں ہے. یہ مت سمجھے یار لائف یہاں اتنی اچھی، وہاں بور لائف کیا کریں گے. نہیں، وہاں پہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ وہی ہے جو اسلام کے فریم کے اندر کا ہے. اسلام کے فریم کے باہر والا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے. اور وہی انٹرٹینمنٹ ہم کو کرنا بھی. ہم کو باہر کا انٹرٹینمنٹ لے کے کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے باہر کا انٹرٹینمنٹ. چم بخول مولا کے مولا علی کا عجیب جملہ ہے کہ اے دنیا تیرا مزہ تیرا ٹیسٹ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ٹیسٹ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ مولا علی کا جملہ ہے، عابد بلرانی کا نہیں. اتنا مولا کہتے ہیں کہ تمہارے دنیا کو کہتے ہیں تمہارا ٹیسٹ ہی کیا ہے، اتنا کم ٹیسٹ ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا. ٹیسٹ زبان پہ زندگی ختم ہو گئی. تو وہاں کا انجوائمنٹ لینا جزیرہ خضرا کا. وہاں کا امیگریشن مل جاتا، وہاں کا گرین کارڈ کی بات ہی اور ہے. میں آج آپ کو دے رہا ہوں طریقہ کہ وہاں کا گرین کارڈ لے لیں، پھر وہاں کی سٹیزن شپ لیں، پھر دیکھیں آپ کو مزہ کیا ہے اس میں. اس لیے کہ دنیا کے سٹیزن شپ لینے میں یہ ہے کہ بعض وقت ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے کیوں لیا. آپ کہیں گے یہاں والوں کو نہیں ہوتا. نہیں، یہاں والوں کو ہوتا ہے. میری ایک ملاقات لانگ آئیلینڈ میں ہوئی تھی ایک ڈاکٹر کے ساتھ. بس ایک منٹ ہوئی تھی. انڈیا کے ڈاکٹر تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا آج سے 30 سال پہلے 70s میں آیا، میڈیسن کر کے آیا. جب مجھے یہاں کا ویزا ملا تو آئی واز سو ہیپی کہ یار مجھے امریکہ کا ویزا مل گیا، میں جا کے وہاں پڑھوں گا. کہا میں آیا. آنے کے کچھ دنوں کے بعد پھر میرا جو پڑھائی تھی میں نے کرنے کے بعد مجھے گرین کارڈ مل گیا. میں بہت خوش ہو گیا. میں نے شادی کی، اس کے بعد مجھے سٹیزن شپ ملی. تو میں نے کہا یار جنت کا تو پروانہ مل گیا اب تو کنفرم جنت ہے میری. اور میں گزارتے آج آپ دیکھیں میرا بنگلہ کتنا بڑا ہے، میرے 3 بیٹے ہیں، میرا اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے. کہتا ہے مولانا آج میں ریگریٹ کر رہا ہوں کہ میں کیوں آیا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا مولانا سب چیزیں اللہ نے دی مجھے، پیسہ ہے، گھر ہے، اسٹیٹس ہے، اولاد ہے، سب ہے، لیکن مولانا اولاد میری نہیں ہے، میرے بچے میرے نہیں. اس لیے کہ کہا کہ جو میرے گرینڈ سن ہے، کوئی جان ڈیوڈ بن گیا،
کوئی حسین ڈیوڈ بن گیا. میں کیا کروں، اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو؟ کہ یہ ماحول ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بچوں کو پروٹیکشن کرو، نسل کی حفاظت تم کو جواب دینا ہے ہرمن لیمن ہاربکم کا. حسین کی محبت نسل کا پروٹیکشن ہے. اگر صحیح وجہ سے اگر تعلیم نہیں دو گے، میں آل یوتھ سے بھی کہہ رہا، یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ امریکہ ہر چیز، دنیا ہر چیز ہے. دنیا نہیں ہے، آخرت ہر چیز ہے. جو ایٹرنل لائف ہے تمہاری، یہ لائف نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجیے آواز بلند. بہرحال یہ بیٹھ گئے کشتی میں، وہ بوٹ میں بیٹھ گئے اور بوٹ چلنے لگی. کہتے ہیں 10 12 15 دن گزرے. جو ملاح جو بوٹ چلا رہا تھا اس نے کہا اللہ اکبر. انہوں نے کہا کیوں کہا آپ نے؟ تو کہا پانی کا رنگ دیکھو. کا بالکل وائٹ کلر کا، بحر ابیض کا، سفید رنگ کا سمندر آ گیا. تو کہا اس پانی میں انٹر ہونے کا یہ نعرہ ہے، جب تک کوئی اللہ اللہ کی کبریائی کا اعلان نہیں کرے گا پانی میں انٹر نہیں ہو سکتا. وہ پانی میں انٹر ہوا. کہتے میں انٹر ہو گیا. اب انٹر ہونے کے بعد اب چلی کشتی ان کی، چلتے 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 کہتے 8-9 دن کے بعد مجھے کچھ روشنیاں نظر آئیں. میں نے اپنے واللہ سے پوچھا کہ یہ روشنیاں کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا، دیکھ کے پھر کہا اللہ اکبر. کہا یہ وہی جزیرے کی روشنی ہے. یہ کہتے ہیں میں اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ میں اس جزیرے میں پہنچ رہا ہوں، اس جگہ پہ پہنچ رہا ہوں کہ جہاں میرا مولا ہے. کہتے ہیں چلتے 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 8-9 دن گزرنے کے بعد اس جزیرے پہ پہنچا، اس آئی لینڈ میں پہنچا. کہتا ہے کہ ہم پہنچنے سے پہلے کئی لوگ باہر تھے جو ہمارے استقبال کو آئے تھے. آپ دیکھیں کہ اگر امام بلائے تو عزت کتنی دیتا ہے. ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ یہاں کوئی نہیں آتا، ٹائم نہیں ہے، وہاں امام سب کو بھیج رہا ہے. پہنچ گیا. کہا کہ اچھا وہاں پہنچے. جیسی پہنچے وہ لوگوں نے آ کے کہا علی ابن فاضل سے کہ علی ابن فاضل مبارک ہو کہ تم کو اللہ نے اتنا بڑا سٹیٹس دیا کہ تم کو اس زمین سے یہاں پر بلایا. مبارک ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ کہتے میں انٹر ہوا. کہتے ہیں کہ عجیب زمین تھی. زمین تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی، ہر طرف گرینری تھی، سبزہ تھا. کہتے ہیں جب میں انٹر ہو کے جا رہا تھا تو اتنا اچھا ایٹماسفیئر تھا اندر. ویدر تھا یہ -3-4، یہ سنو نہیں ہو رہی تھی. اتنا ماڈریٹ ٹیمپریچر. کہتے ہیں نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، بالکل زبردست موسم. کہتے ہیں میں اندر جا رہا. اچھا کمال کی بات یہ کہتے ہیں علی ابن فاضل کہ جس سے مل رہا تھا اس کے چہرے پہ ایک سکون تھا، وریز نہیں تھی، کوئی ٹوٹل پیس، سکون تھا. کہتے میں ایک دوسرے سے ملتا گیا. میں آگے بڑھا تو میں نے بازار کو دیکھا، خوبصورت بازار. کہتے ہیں بازار میں لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، بازار میں خرچ ہو رہا ہے. کہتے ہیں عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا کہ بازار میں جا کر لوگ جب دکانوں سے کوئی چیز کو خریدتے ہیں، گروسری لے رہے ہیں، لے کے آ کے کہہ رہے ہیں میں نے اتنا لیا اور اس کے یہ پیسے. وہ تولتا نہیں ہے، ویٹ نہیں کرتا، اور یہ بھی نہیں کرتا کہ تم نے کیا لیا. وہ لینے والا بھی ایمانداری سے لے رہا ہے، دینے والا بھی ایمانداری سے دے رہا ہے. کا ٹوٹلی ایسا ایٹماسفیئر. ہم چلتے چلتے مسجد میں انٹر ہوئے. جب مسجد میں ہم داخل ہوئے تھے نماز ہوئی. نماز کے بعد ہم اندر گئے. اندر جانے کے بعد جو وہاں کے نماز جنہوں نے پڑھائے تھے، پیش امام جو تھے، ان سے آ کے سب جو مل رہے تھے یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ کہہ کر مل رہے تھے. یبنا صاحب زمان، یبنا صاحب زمان کہہ کر مل رہے تھے. یبنا رسول اللہ، یبنا صاحب زمان. یہ بھی پہنچے. جب یہ پہنچے تو انہوں نے ان کو دیکھا، دیکھ کے کہا تم علی ابن فاضل ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں علی ابن فاضل ہوں. تو کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو یہاں پہ بھیجا. تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ان کا، اپنے امام کا 2nd جنریشن میں سے ہوں. انہیں بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اس کا بیٹا. کہا 2nd جنریشن میں سے. تو ان کا پہلا سوال ایک ایکسائٹمنٹ کہ آپ امام سے ملتے ہیں؟ تو کہا نہیں، یہاں بھی غیبت ہے، امام سے یہاں بھی ملاقات نہیں ہوتی. تو کہا آپ نے ملا ہے؟ تو کہا میں نے آواز سنی ابھی تک. کہا یہاں پہ بھی ٹوٹل غیبت ہے، یہاں پہ بھی کوئی ایسا آسانی سے نہیں ملتا جا کر. امام جس سے ملنا چاہے وہ ملتا ہے. لوگوں کا اعتراض ہے کہ امام کیسے ملتے ہیں؟
آج کے دور میں امام نہیں ملتا. نہیں دوستو، عاشورہ وہ چیز ہے، میں بار بار سٹریس کر رہا ہوں اس پہ، اس لیے کہ یہ خواہش امام کی ہے، یہ زمانے کے امام کی خواہش ہے. آپ یقین کریں، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، اس کے بعد اپنے مقصد کو دیکھیں کہ مقصد کیسے آتا ہے. یہ پورا واقعہ صرف اس لیے پڑھ رہا کہ یہاں عاشورہ ہوگی اب، اور آپ دیکھیں گے عاشورہ پڑھنے کے، لیکن آپ کی نیت ہو، آپ کا وقت ہو، آپ کا مقصد صحیح ہو، آپ کی نیت کلیئر ہو، رزق حلال رہے، یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ عاشورہ پڑھو باہر نکل کے وہی کام کرو جو امام نہیں پسند کرتا، تو پھر عاشورے کی برکت نہیں ہوگی، پھر وہ قسم پوری نہیں ہو رہی، وہ وعدہ امام سے پورا نہیں ہو رہا. آپ لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے، یہ نہیں کہ صرف مردوں کے لیے. عورت چاہے وہ بھی امام سے مل سکتی، لڑکی چاہے وہ بھی امام سے مل سکتی، اس لیے کہ ہم سب امام کی رعایا میں، ہم سب امام کا انتظار کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کو انتظار مت کرو بولو، مردوں کو انتظار کرو بولو، کوئی روایت نہیں ہے، سب انتظار کر رہے ہیں. ہم جب ملیں گے، عورتیں جب ملیں گی، آج سوال ہوا آج کہ عورتیں ظہور کے لیے انتظار کریں کہ عورت بھی جائے گی. آپ زیارت اربعین پڑھیں گے، اب میری خواہش ہے آپ سے، زیارت اربعین پڑھنے سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ کے آئے حسینی میں. زیارت اربعین عربی میں تو پڑھنا ہے، لیکن اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے آئے تو آپ کو معلوم ہوگا. آپ زیارت اربعین کا جو آخری حصہ ہے، پہلا حصہ نہیں، دوسرا حصہ نہیں، تھرڈ پارٹ جو بالکل آخری پارٹ ہے، اس میں آپ پرامس کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مولا سے، امام حسین سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہوں گے اور میں آپ کی مدد کروں گا. زیارت اربعین انگلش میں بھی دیکھ لیں، اردو میں بھی دیکھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ. آپ خود کہہ رہے ہیں مولا آپ آئیں گے، واپس آئیں گے. تو روایتوں میں یہ جتنی عورتیں جو امام کا انتظار کر رہی ہیں، جو عاشورہ پڑھ رہی ہیں، جو اپنی زندگی کو اس پرامس پہ پورا کر رہی ہیں، ہربن لیون ہربکم پہ پورا اتر رہی ہیں، تو ان لوگوں کو بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ساتھ کنیزوں کو بنا کے بھیج دیا جائے گا کہ وہ اپنی شہزادیوں کے ساتھ رہیں. جب ہم امام کے ساتھ رہیں گے، یہ سیدانیوں کے ساتھ رہیں گے. واپس امام حسین جب آئیں گے تو پوری سیدانیاں واپس آئیں گے، ان کے ساتھ یہ عورتوں کو اٹھایا جائے گا. اس لیے کہ کوئی روایت یہ نہیں ہے کہ عورت اجل اللہ تعالیٰ فرج ہو نہ کہے، عورت الاجل نہیں کہے، عورت دعا عہد نہ پڑھے، عورت زیارت اربعین نہ پڑھے. نو، عورت کو بھی پڑھنا ہے، شیعہ عورت کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہیں ہمارے پاس. دعائے ندوہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں. تو یہ جو پرومس کر رہی ہے وہ عورت بھی پرومس کر رہی ہے، وہ اپنی شہزادیوں کے ساتھ رہیں گے، ہم امام کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. یہ پہنچ گئے، گفتگو ہوئی، بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا یہ بتائیے مجھ سے ملنا کب ہے امام سے؟ تو کہا ابھی نہیں، جب تک حکم نہیں آیا تم نہیں مل سکتے. کہا کہاں ملنا کا وہ بھی امام بتائے گا. اب سنا دوستو، اس کے بعد کہتے ہیں میں نے 1.5 مہینہ وہاں رہا اس جزیرے میں، اس آئی لینڈ میں. آپ کتنا بڑا ایکسائٹمنٹ ہے کہ ہزاروں لوگ، اچھا جو مل رہا ہے ان سے سب کو پتا ہے دنیا اس زمین سے آیا، ہر آدمی مل کے مبارکباد دیتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے یار تم سو لکی کہ تم یہاں پر آ گئے. ان سے بعد میں پوچھا گیا تھا کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، کہا ٹوٹل دنیا کا ماحول ہے، سوائے ان شیطانیت کے زندگی نارمل ہے. وہاں پہ بھی کاروبار ہے، وہاں پہ بھی لوگ نوکری کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ضعیف لوگ ہیں، وہاں پہ بھی عورت مرد ہے. جیسا کہ اسلامک ماحول ہونا ہے وہ پورا ایٹماسفیئر جزیرے میں ہے. اور ٹوٹل سب سے بڑی چیز انہوں نے جو کہا وہاں سکون ہے، پیس ہے، کسی کے چہرے پہ گھبراہٹ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، کوئی دولت مند بھی ہے کوئی غریب بھی ہے، نہ طاقتور پیسے والے کو دیکھتا ہے نہ پیسے والا طاقتور کے لیے کوئی حسد کرتا ہے، بالکل ہر چیز نارمل. اور یہ بات کہی کہ وہاں پہ کوئی زہریلا جانور نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، یہاں تک کہ جانور نہیں کرتے. کہتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ مجلسی کہہ رہے ہیں کہ علی ابن فاضل مازندرانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیر اور بکری ایک ساحل پہ جا کر پانی پیتے، نہ وہ اس کو دیکھتے نہ اس کو دیکھتے. جو وقت امام کے آنے کے بعد
امام کے آنے کے بعد سائنس آف ریئپیرنس جو پڑھ رہا ہوں، امام کے آنے کے بعد یہ جو ماحول ہوگا وہ بالکل ایسی ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی پیسے والا غریب کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو ایگزیکٹلی وہی ماحول اس وقت وہاں پر ہے. کہتے ہیں کہ میں گیا، دن گزرے، 3 ہفتے 4 ہفتے گزر گئے. ایک دن ان کے فرزند نے کہا کہ تم شکر ادا کرو شب جمعہ تھی. اچھا، یہ وہاں جا کر بھی زیارت عاشورہ کو نہیں چھوڑا انہوں نے، وہاں جا کر بھی نماز جعفر طیار کو نہیں چھوڑا، پڑھتے رہے عاشورہ، دعا کرتے رہے مولا وہ وقت کو قریب سے قریب کرے. کہتے ہیں کہ عجیب بات تھی کہ شب جمعہ تھی اور ان کے فرزند نے آ کے کہا کہ علی ابن فاضل کل صبح میں تم فرزند زہرا سے ملاقات کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا جو جملہ ہے نا اس کے بعد کا سنیں. کہتے ہیں کہ میرا وہ رات میرے لیے 1000 سال کی رات ہو گئی تھی. ایک ایک لمحہ گھنٹوں میں گزر رہا تھا، ایکسائٹمنٹ میں، انتظار میں. کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جا کر ملوں گا، میں جاؤں گا. کہتے ہیں رات ڈھلی اور اس کے بعد نماز. اچھا ایک بات یہاں روک کے بولوں کہ عاشورہ کے لیے بہترین ٹائم کیا ہے معلوم؟ اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں نا، رات میں مشکل ہوتی، دن میں جابس ہیں، ایک ٹائم فکس کرنا مشکل ہے. اینڈ اف یو اگر آپ کل کرنا چاہ رہے، اب کل رات میں یہاں نہیں کر سکتے آپ، آج اگر آپ نے پڑھ لیا عاشورہ، کل یہی ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آج سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آج سے شروع کریں. اس کے لیے بہترین جو وقت بتایا گیا، جو امام کا بتایا ہوا وقت ہے، وہ ہے تہجد، عاشورہ، جامع. یہ 3 چیزیں امام کا بتایا ہوا طریقہ کہ اگر کوئی مقصد ہو تمہارا کہ یہ ٹائم پہ تم پڑھو گے تو تمہارے راستے ایسا کھلیں گے. 40 دن ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ، یہ شرط ہے، ایک ہی جگہ ایک ہی وقت اور 40 دن. کہا کہ اگر کرو گے تو ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیں میری بات، اس کے بعد آپ دعا دیں گے اپنے مقصد کے لیے. اگر آپ ایک وقت فکس کر لیں، 4 بجے، 4:30، 5، 6 جو بھی فکس کرنا چاہتے آپ کر لیں. 10 منٹ میں آپ کی تہجد ہو جائے، 10 منٹ میں عاشورہ ہو جائے. 100 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہارڈلی 10 منٹ. تو 20-25 منٹ سپیئر کرو، 20-25 منٹ کی کچھ تکلیف اٹھا لو 40 دن کے لیے. پھر ٹرائی کر کے دیکھو کہ جگہ وہ تو آپ کا گھر ہے، مقصد دیکھو اس کے بعد کیسا آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے. نہیں ہو تو راوی کہتا ہے مجھ پہ لعنت کرو، اتنا بڑا جملہ ہے. لیکن پھر بار بار ایک کنڈیشن ہے، آپ پڑھو اب بعد میں جا کے رزق حرام کھائے تو فائدہ نہیں، کرو اور 9 ربیع الاول کو گانے سنو تو فائدہ نہیں. اس لیے کہ 40 دن میں 9 ربیع الاول بھی آ جائے گی. کرو اور پھر آپ جا کر لوگوں کی بیک بائٹنگ کرو، پھر فائدہ نہیں. لعنت ضرور کرو، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ضرور کرو. لیکن یہ عاشورہ پڑھ کے کم از کم 40 دن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، 40 ڈیز تک روکو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا کرم کیسا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ عاشورہ کوئی پڑھے اور اس وقت پرابلمز میں آ جائے. اور کہا علی ابن فاضل کا واقعہ میں صرف اس لیے سنا رہا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنا بڑا امپاسبل ہے جانا، لیکن امام نے کتنا آسان طریقے سے پاسبل کر دیا. ناممکن ہے، اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم جائیں گے، لیکن امام نے اس کو آسان بنا دیا. یہی ہوگا اگر آپ کریں گے. آپ کی دنیا کے کوئی حاجات ہے تو کریں، آپ امیگریشن کا پرابلم ہے تو کریں، جابز کا مسئلہ ہے کریں، آپ پڑھ کے دیکھیں، لیکن ایک ہی وقت پڑھ کے دیکھیں عاشورہ، پھر آپ دیکھیں کہ کرم کیا ہے امام کا. بہرحال یہ چل کر پہنچے، رات گزری، کہتے صبح کا وقت آیا، تہجد عاشورہ پڑھنے کے بعد یہ چلے. کہا کہ اس پہاڑ پہ جانا ہے تم کو. کہتا اتنا حسین جگہ ہے، دنیا میں کیا حسن ہوگا کسی جگہ کا، وہ جگہ ویسی ہے. میں نے جو کہا نا ہالیڈے اسپینڈ کرو، وہاں ہالیڈے اسپینڈ کرنے کے لیے بہترین ہوٹلز موٹل سب ہیں وہاں پہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہترین رزق حلال، رزقن واسعن حلالن طیبن ہے وہاں پہ. بہترین رزق ہے، کوئی بیمار بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈاکٹرز نہیں ہے وہاں پہ. بہرحال میں ایک بات کہہ رہا، چلے آئے. کہتا چلا میں
چلتے 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 کہا ایک پہاڑ پہ چلا، کہا اتنا حسین خوبصورت پہاڑ ہے، صبح کا وقت ہے، بالکل ارلی ان دا مارننگ، کہا وہ موسم گھٹ رہا تھا، جب ہم پہاڑ پہ چلے تو میں نے دیکھا سامنے ایک نور کا خیمہ ہے، نور کا خیمہ، اتنا نور ہے، اتنا برائٹ ہے، اتنا برائٹ ہے، کہتے میں آہستہ 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 اس خیمے کے کیمپ کے قریب چلا گیا، تو کہتا ہے اس کے بعد وہ نور، وہ برائٹنس کم ہونے لگی، کم ہونے لگی، کم ہونے لگی، کم ہونے لگی، اتنی کم ہوئی کہ میں اپنی نیکڈ آئی سے اس نور کے خیمے کو دیکھ سکا۔ کہا وہ پردے کو ہٹا کے جب میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ دوستوں میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، ایک بات کہ آپ دیکھیں سب کہتے ہیں کہ میں امام کا انتظار کر رہے ہیں، ایک چیز یاد رکھیں، جو آپ کے دل کے جذبات ہیں نا کربلا والوں کے لیے، یہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک امام نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھ لیں، کتنا بھی رو لو، کتنا بھی ماتم کر لو، جو ہم کو جذبہ ہے کہ میرے مولا کے قاتلوں سے ہم بدلہ لیں، دشمنان سے بدلہ لیں، عزاداری کریں، آپ کو اندازہ نہیں ہے جو عزاداری امام زمانے کے ساتھ آپ کی ہوگی، اس وقت تک آپ کو موقع نہیں ملے گا جب تک امام نہیں آتا، آپ کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے، اس کے لیے آپ خود انصاف سے بتائیے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک جملے کو ہم کو ایڈ کرنا ہے، میں آج 6 دن سے یہاں ہوں، میں شکاگو میں 8-10 دن سے ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی امام بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا سلوات کے ساتھ وہ عجل فرجہم کہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے بابا، اندازہ نہیں ہے، بلیو نہیں، میری بات پہ یقین کریں کہ عجل فرجہم دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ اگر آپ یہ مسلسل کہتے رہے تو کم از کم تصور امام زمانہ آئے گا، آپ کا درجات بلند ہوئیں گے، رزق ایک تسبیح روزانہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم کہہ کر امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے دیکھیں، میں ممبر سے کہہ رہا 24 گھنٹے اگر آپ نے صبح کیا تو دوسرے دن صبح تک 24 گھنٹے تک آپ امام کی ضمانت میں چلے جاتے، لیکن کبھی سلوات مت پڑھو ایسے، وآل محمد پہ مت رکھو، غیبت امام میں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، غیبت میرے جملوں پہ غور کریں، غیبت امام میں جس میں ہم ہیں اس میں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تم امام کے ظہور کی دعا مانگتے رہو، اسی لیے کہا کہ جب سلوات پڑھو، آپ ایران کے عراق کے علماء کو دیکھیں، آغا شیستانی کی کبھی نماز سنیں، آپ کو اللہ وہ موقع دے کہ آپ نجف اشرف میں، مسجد خضرا میں، اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب ہو، مسجد خضرا میں آغا شیستانی کے پیچھے نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے مرجع کیسے نماز سلوات پڑھتے، جب بھی کہیں گے وہ عجل فرجہم کہیں گے۔ تو آج سے میری خواہش ہے کہ جب بھی سلوات پڑھو، سلوات کے بعد ایک جملہ ایڈ کر لو، آپ ماں باپ کریں گے، بچے سیکھیں گے، اسی طرح جنریشن بعد جنریشن دعا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سلوات پڑھو۔ یہ پابند کرنا اس کا، سلوات آدھی مت پڑھیں، سلوات پوری ہو رہی ہے آپ کو، اجر پورا مل رہا آپ کو، لیکن جیسے ہی آپ نے وجل فرجہم کہا، میں کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ سنیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ آپ حسینی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو اجر ملنے کا مل گیا، لیکن آپ نے کہا وجل فرجہم، امام نے پلٹ کر دیکھا آپ کو، اس لیے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں میں کہا ہوں شاہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، مثال کے طور پر وہ پلٹ کے دیکھیں گے نہیں کہ کس نے دعا کی میرے لیے، جیسے ہی آپ نے امام کے لیے دعا کی، امام نے آپ کو پلٹ کر دیکھا، اگر امام کی نظر کرم 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ جب بھی مجلس میں بیٹھے پڑھتی رہے تو کتنا بڑی بات ہے کہ امام دیکھ رہا ہے آپ کو۔ جب بھی آپ دعا کریں گے، کوئی یہ نہیں آپ دعا کرے منہ پھیر کے چلا جائے، کوئی بھی نہیں جاتا، دعا جیسے ہی کریں گے امام کہے گا یار یہ میرے لیے دعا کر رہا، اگر امام آپ کے لیے دعا کر دیں، محمد والے محمد مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یہ پہنچے
دیکھا سامنے فرزند زہرا ہے، دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا منظر تھا، یقین کریں دوستو کتابوں میں وہ جو ڈسکرائب کیا نا، وہ ایک الفاظ آگے سامنے، کہتا ہے اتنا حسین چہرہ ہے ماشاءاللہ، اتنا حسین، تیرا معصومین کا وارث ہے، عصمت فاطمہ ہے، حسن علی ہے، جلال محمد اور آل محمد ہے، تیرا معصومین کا وارث ہے۔ کہتا ہے کہ مولا کی جو یہ آئی بروز ہے نا، یہ بڑے ہیں اور ملے ہوئے ہیں، پیشانی بڑی بھی ہے مولا کی، چوڑی پیشانی ہے، سبز رنگ کا امامہ ہے، گرین کلر کا ٹربن جسے آپ کہیں، آپ کا بھرا ہوا جسم ہے، آپ کے جو رائٹ چیک ہے اس پہ ایک تل ہے، برتھ مارک جسے کہتے ہیں، کہتا ہے وہ سٹار کی طرح چمکتا ہے۔ یہ مولا کی پہچان یاد رکھنا، تل جو ہے مولا کی رائٹ چیک کے اوپر ہے۔ کہتے جب مولا مسکرائے تو ان کی دانتوں سے ایک نور نکل رہا تھا۔ مولا کی جو چین ہے، کہا اتنی خوبصورت داڑھی ہے، پہلی دفعہ نگاہ پڑی، کہتا ہے کہ میں ایسا حسن میں نے نہیں دیکھا تھا، انسان کوئی انسانوں میں تو ہو ہی نہیں سکتا، پورے 10 جو حسن کے حصے وہ امام کے پاس ہے، اور پھر پورے معصومین کا وارث ہے، پورے معصومین کا نچوڑ امام ہے۔ کہتا ہے امام نے مجھے دیکھ کے مسکرایا، یہ کہتا ہے میں فوراً سجدے شکر میں چلا گیا، کہا مولا میں آپ کا شکر کرتا ہوں، کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ آپ نے ایک بات میں یہاں روک کے بولو، امام نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو یہاں پہنچایا۔ امام چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے پہنچایا۔ سب سے پہلے اپنی زندگیوں سے میں کو نکالو یار، میں کو نکالو، یہ بدترین ڈیزیز ہے، بیماری ہے، بیماری۔ میری نماز، میری عبادت، میرا ڈونیشن، میرا اب تو مجلسوں میں بھی کمپٹیشن ہو رہا، بڑے بڑے حسینیہ بنانوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، بڑے بڑے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ جب تک خلوص اور حلال نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ۔ ذرا محمد والے محمد صلوات، خوبصورت بنانوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسجد زرار بھی خوبصورت بنی تھی، جس جگہ پر محمد اور آل محمد کی محبت کا اعلان نہ ہو، میں بڑی احتیاط سے بول رہا، گھر کی مجلس میں بتاؤں گا وہاں پہ کیا ہے، ایک عام بات کر رہا، سمجھے؟ یہ نہیں ہے بڑا بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک جھوپڑی ایک چھوٹا بناؤ لیکن خلوص ہو، حلال پیسہ ہو، ورنہ نہیں آتا، امام نہیں آتا۔ جب تک رزق حلال نہ ہو کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے، بڑے بڑے پالیسز بنا لیں، سو واٹ۔ اور آخری زمانے کی علامتوں میں سے کہ خوبصورت حسین مسجدیں بڑی بڑی عمارتوں کی بنیں گی، آخری زمانے کی علامت جا کر کتاب میں دیکھ لیں۔ تو بہرحال وہ امام کے پاس پہنچا، امام سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو امام سے بات ہوئی، بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ مولا میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ امام نے کہا نہیں تمہیں واپس جانا ہے، واپس جاؤ، اتنے سال تم زندہ رہو گے۔ چلتے وقت وہ کہتا کہ میں گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ امام کے ساتھ میں نے سپینڈ کیا، امام نے پورا باتیں بتائیں، بار بار یہ کہتے جاتے تھے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور بار بار امام نے کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ آپ یقین کریں میری بات پہ، امام کے کلمات ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، کئی واقعات میں ملتا ہے کہ امام کہہ رہا ہے آ کر کہ میرے چاہنے والوں سے کہو عاشورہ عاشورہ عاشورہ، جامعہ جامعہ جامعہ، یہ امام کے جملے، میرے جملے نہیں، جامعہ پڑھو عاشورہ۔ کہا کہ غیبت امام میں شیعوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ زیارت عاشورہ پڑھے، واجب نہیں ہے، مشق نہیں ہے، لازم نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، نو۔ امام کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جب اتنی برکت کی چیز ہے تو اسے حاصل کیوں نہیں کرتے؟
جب اتنی رحمت ہے تمہارے پاس تو تم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم پرابلمز میں کیوں ہو؟ جب تمہارے پاس یہ چیز تحفہ دیا گیا تو تم اس تحفے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو پریشانیوں میں ادھر ادھر ہم ٹائم کو سپینڈ کر رہے ہیں نا، ڈونٹ سپینڈ یور ٹائم ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم. آپ عاشورہ جامعہ پڑھ کر دیکھو، اس کے بعد اس لیے کہ پھر بار بار کہہ رہا، عاشورہ پڑھنے کی بلیسنگ اسی وقت ملے گی جب آپ اس فریم میں آئیں گے، جب آپ یہ کہیں گے ہر لمن حاربہ، اور آپ کے ذہن میں آئے گا اس وقت کہ مجھے جہاد کرنا ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اس چیزوں سے آپ بچ گئے اور عاشورہ پڑھا، تو یقین کریں آپ عاشورہ پڑھ کر ختم نہیں کریں، آپ کی حاجت پوری ہو. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. بس میں بات کو یہاں روک رہا، وقت تو بہت تیزی سے گزر گیا. اب اس کے بعد آپ سے ریکویسٹ کہ اس کے بعد ٹھہرے، ماتم کے فوراً بعد 20 منٹ میں آپ سے آج مانگ رہا، صرف 20 منٹ، مجھے 20 منٹ دیں بس. آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں، میں چاہتا کہ جو یہاں اپنی حاجات کو لے، اس لیے کہ کوئی ایسا شخص نہیں دنیا میں کہ وہ حسینیہ جائے اور اس کے دل میں حاجات نہ ہو. کوئی ہے ایسا؟ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو. جب ہم امام بارگاہ جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، تو ہم کچھ خواہشات کو لے کے جاتے ہیں. ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ میں جاؤں گا حسین ابن علی سے مانگوں گا. اگر کوئی لے کے نہیں آ رہا تو اس کا مطلب وہ دور کا فرعون بنتا جا رہا ہے. حسین سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ پھر عزا خانوں میں جا کے نہیں مانگو گے تو پھر کس سے مانگو گے؟ ہم کو تو مانگنا لازم ہے. کوئی ایسا نہیں ہے، کتنا ہی دولت مند ہونے دو، وہ فکر تو ہے، کچھ تو مانگنا ہی ہے. تو وہ عاشورہ مجلس کے بعد ہوگی، ایک نوحہ ہوگا، جو بھی نوحہ اس کے فوراً بعد. جس کو وضو کرنا ہے وضو کر لینا جا کے. 20 منٹ بعد 20 منٹ دے پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ مولا مدد کریں گے. اور اس کے بعد عاشورہ کے بعد جو مجلس ہے زیدی صاحب کے پاس، وہ مجلس ہوگی انشاءاللہ. اور مجلس کے بعد اس لیے کہ یہ ایام مصیبت کے ایام ہے، چہلم کا اشرا ہے. ٹھیک ہے، موسم بہت خراب ہے، مولا آپ کو ایک ایک قدم کے بدلے میں آپ کو اس کا اجر دے گا. مولا ایسا نہیں ہے. مادر حسین آپ کو دیکھ رہی کہ کس ماحول میں کس موسم میں آپ آئے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا مجمع، اس لیے کہ میں بھی کافی دور سے آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں موسم کیسا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آج کی ایک رات باقی ہے بس، کل کی رات جو آئے گی وہ چہلم کی رات ہوگی. آ گیا چہلم، آ گیا چہلم. کل یہاں انشاءاللہ شب اربعین کی مجلس ہے. چہلم کل دھوم سے کرنا ہے. کل یہاں تابوت اٹھایا جائے گا، ہماری اٹھے گی، علم آئے گا، پورے شبیاں برآمد ہوں گی. برادر ہم نیر رضوی صاحب آپ سے امیدوار ہے کل کی مجلس مخصوص مجلس ہے پرسے کی، شب اربعین کی، وہی 8:30 بجے میں ممبر پہ آؤں گا. بس دوستو دن گزر گئے، یہ رات آج ڈھل جائے گی، ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس ہے، اور کل کا دن ہوگا آپ اپنے اپنے کاروبار میں ہوں گے. لیکن کل کی رات جو آئے ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کل بیویوں کے سیدانیوں کے دل سے پوچھے، کل کی رات سیدانیوں کے لیے کیا قیامت کی رات تھی، کیا مصیبت کی رات آ گئی. کل اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال ہم حسین کا چہلم کریں. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت میرے مظلوم کی بارگاہ میں 400 500 کلومیٹر سے دور دور سے آ رہے ہیں، صرف یہ کہنے کہ بی بی زینب یہ آپ کی خواہش تھی، ہم آپ کے ماجائے کا چہلم کرنے آ رہے ہیں. کل کے دن کربلا میں لاکھوں کا کروڑوں کا مجمع ہے، کئی ملینز کا مجمع ہے. اللہ ان کی زیارت کو قبول کرے اور ہم سب کو زیارت حسین ابن علی نصیب ہو جلد سے جلد. سب سے بڑی زیارت ہے، سب سے بڑی زیارت ہے ظاہر حسین، اس سے بڑی بات کیا ہے. اور اربعین کے مصائب تو کل رات میں پڑھوں گا،
آج مجھ سے خواہش کی گئی کہ آج اس غریب کا چہلم کرو، اس مظلوم کا چہلم کرو کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، اس عباس کا چہلم کرو۔ عباس اس مظلوم اور غریب شہید کا نام ہے جس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، کوئی آرزو پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے باب الحوائج بنا دیا، اس کے دروازے کو باب المراد بنا دیا۔ آج بھی مولا عباس کا علم جہاں بھی نظر آئے نا، سر کو جھکا کے مانگ لو عباس۔ اور مولا عباس کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی عباس کو بی بی سکینہ کا واسطہ دے یا بی بی زینب کا واسطہ دے تو مولا کا یہ لال کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس لیے کہ جب عباس کا چہلم کے لیے بیویاں آئی تھیں تو ہر بیوی نے عباس کی قبر پہ فریاد کیا تھا۔ اور عراق میں آپ بھی دیکھ رہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ لوگ کھانے کیسے کھلا رہے، کوئی مولا عباس کے نام پہ، کوئی حسین کے نام پہ کھانا کھلاتا ہے۔ اسی طرح اور مولا عباس کی کل نظر بھی ہے، اپنے اپنے گھروں میں دے کے آنا، دے کے آئیے، پھل کے اوپر، کھانے کے اوپر دو نظر ہے، دیکھیے اپنی زندگی میں یاد رکھنا۔ 8 محرم مولا عباس کی حاضری، ہر مہینے کی 8 تاریخ کو، ہر مہینے کی 8 تاریخ کو اگر کوئی مولا عباس کی نظر کرے، پھل پہ کرے، جو جس پہ کرنا چاہتے کرے، لوگوں کو بلا کے کرے یا لوگوں کو نہیں بلا کے کرے، صرف فیملی ممبرز کرے، تین نظر ہے، 8 تاریخ، 15 تاریخ اور 22 تاریخ مہینے کی۔ 8 تاریخ مولا عباس سے منسوب ہے، 15 تاریخ امام حسن علیہ السلام سے اور 22 چھٹے امام سے۔ اگر آپ مہینے میں یہ 3 نظر کرتے جائیں، دیکھیے میں کہہ رہا کہ آپ ایک پھل استطاعت نہیں ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، ایک پھل کچھ نہیں ہے، پانی کا گلاس رکھ کے عباس کی نظر کرو، وہ تو کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا بولوں میں آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں اور اس میں برکت ہے، نہیں افورڈ کر سکتے۔ یہ کہا گیا ہمارے علماء پہ اتنا مشہور یہ نظر ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ 3 دن نظر کرے، ایک اس کو رزق کا پرابلم، وہ رزق کے پیچھے نہیں چلے گا، رزق اس کے پیچھے چلے گا، کبھی پرابلم نہیں ہوگا۔ بیماریوں سے انسان بچتا ہے، اس لیے کہ آپ کو کیا معلوم جو ہم حسین کی نیاز کھاتے ہیں کتنی ایسی ہمارے جسم کے اندر کی بیماریاں جو دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کتنی ایسی بیماریاں آنے والی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور مولا عباس کی نظر آپ 3 دن کریں، 3 پورے سال کریں، کچھ نہیں، پھل رکھو، 3 سلوات، 1 علم، 3 سورہ توحید، 3 سلوات پڑھ کے مولا عباس کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ تو عراق میں 2 نظر ہوتی ہے، ایک 8 محرم، ایک 40 شب 40 کی نظر۔ یہ شب 40 کا واقعہ ہے کل کا۔ مابین حرم آج راستے بنے ہوئے، آج سے 50 سال 60 سال پہلے جنہوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں کہ اس وقت مابین حرم راستے نہیں تھے بلکہ گھر تھے، لوگوں کے آبادی تھی، اور گھروں کے اندر سے راستے، چھوٹے چھوٹے راستے تھے، جناب عباس کے روزے کچھ لوگ جاتے تھے، دونوں طرف گھر بنے ہوئے تھے۔ آج تو ہوٹلز بن گئی، آج تو بالکل 70s میں جو تھا، 80s میں جو تھا، آج وہ کربلا نہیں۔ بہرحال وہاں پر ایک غریب رہتا تھا، عراقی، کربلا کا رہنے والا، وہ نظر کرتا تھا ہر سال، سب کو بلاتا تھا۔ ایک سال اس کے حالات خراب ہوئے، بزنس ختم ہو گیا، کچھ نہیں تھا، اس نے بڑے مختصر طور پہ کیا، 10-12 اپنے چاہنے والوں کو، دوستوں کو بلوایا، اور وہاں بڑی مشہور نظر کربلا کی ہر گھر میں ہوتی ہے، دوپہر کا وقت تھا، اس نے بلوا کے کہا کہ میرے گھر میں نظر ہے آنا۔ لیکن جس دن وہ دسترخوان بچھا رہا تھا، کھانا رکھ رہا تھا، جو بھی عرب کا طریقہ ہے، پانی ضرور رکھنا عباس کی نظر میں، رکھ کر جب شروع کرنا چاہا تو اس کے دل میں دسترخوان بچھاتے وقت خواہش پیدا ہوئی کہ میں ہر سال مولا عباس کی نظر کرتا ہوں، سامنے تو مولا عباس ہے، میں آج ان کو بلا کے نظر دلواؤں گا۔ جذبہ ہے، محبت ہے، کہا ہر سال تو میں ہی دیتا ہوں، آج اگر میں مولا سے ریکویسٹ کروں، مولا سے خواہش کروں تو شاید آ جائے۔
روتا ہوا دسترخوان کو بچھایا، گھر سے باہر نکلا، سامنے حرم عباس، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا آپ تشریف لائیں اور آپ آگے نظر دیں، رونے لگا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، مولا میں بڑا غریب ہوں، مولا میں بڑا غریب ہوں، آپ آ جائیں گے مجھے عزت ملے گی میرے گھر۔ بولا آ کر بیٹھ گیا، دوست آ گئے، سب مہمان آ گئے۔ مہمان نے کہا کیا نظر ہو گئی؟ تو کہا اس نے نظر نہیں ہوئی۔ تو کہا پھر؟ تو کہا ٹھہرو، نظر دینے والا آنے والا ہے، اس کو اتنا یقین کہ آنے والا ہے۔ پھر باہر نکلا، پھر مولا کو پکارتا ہے، مولا نہیں آئے۔ پھر آ کے بیٹھا تو جو مہمان آئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو دوسری جگہ جانا ہے، تم نظر دو یا ہم جاتے ہیں۔ اس نے کہا اب رونے لگا، رونے لگا، روتے ہوئے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ شاید آ جائے۔ باہر آ کر خبر عباس کو، روضہ عباس کی گنبد کو دیکھ کے کہنے لگا مولا آپ آ جائیں گے تو میری عزت ہوگی، میں غریب ہوں، مولا آپ کو بی بی زینب کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، مولا آپ آ جاؤ۔ یہ کہتا ہے روتا ہوا میں واپس گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک حسین اور خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی دیکھو میں نے جس کو بلایا تھا وہ تو نہیں آئے، اب آپ نظر دے دیں مولا عباس کی۔ وہ اٹھ کے دسترخوان کے پاس گئے اور اس طرح کھڑے رہ کر نظر دینا شروع کیا۔ تو اس نے روک کے کہا بھائی سنو، ہم مولا عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے، مولا عباس کی نظر دے تو ہم ہاتھوں کو اٹھاتے، بس یہ کہنا تھا۔ وہ آنے والے نے کہا ارے تو بلاتا بھی ہے اور اس چیز کا تقاضا کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، ارے کربلا میں میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ آپ بے چین ہو گئے، اسی طرح پرسد ہو، اسی طرح پرسد ہے۔ اس غریب کا ماتم ہے کہ شہادت عباس کے بعد، عباس کی شہادت کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں عباس کو یاد نہیں کیا گیا۔ علی اکبر کا گھوڑے سے زمین پر آئے، حسین نے عباس کو یاد کیا، میدان میں آئے، لڑتے رکابوں پہ زور دیا، زور دے کے نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس تم زندہ ہوتے تم میری جنگ دیکھتے بھیا۔ لاش پہ پہنچ کے کہا عباس سپاہی کی داد دیتا ہے۔ پھر کہا عباس یہ حملہ میں تمہاری طرف سے کر رہا اس لیے کہ تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی، اب جو حملہ کرتے تھے یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، یہ کہتے جاتے تھے، لڑتے جاتے تھے۔ گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس یاد آئے، زینب کے سر سے چادر چھینی، زینب نے عباس کو پکارا، سکینہ کو تماچے لگے، عباس کو پکارا، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، عباس یاد آئے، ایک ایک خیمہ جلتا تھا، بیویاں عباس کو پکار کے کہتی تھی۔ یہی زینب جب چہلم کے لیے آئی تو کہا بھیا عباس ارے تم زندہ ہوتے زینب کی پیٹھ پہ تازیانہ کوئی نہیں مارتا، میرے بازوؤں میں رسن کوئی نہیں باندھتا تمہیں۔ پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت۔ پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما لے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما۔ مولا عباس کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، ان کے مرحومین کو معاف کر دے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مولا عباس کا واسطہ، ان کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، جو امیگریشن کے پرابلم ہیں ان کے پرابلمز کو سالو کر دے۔ مولا عباس کا واسطہ دنیا بھر میں جان آزاداری ہو رہی ہے، اس کی تو حفاظت فرما، بالخصوص عراق میں، ایران، لبنان، پاکستان، افغانستان، بحرین، سعودی عربیہ اور UAE میں بھی جو اس وقت عزاداری کے پرابلم سے مالک، تجھے ابو الفضل عباس کے مصائب کا واسطہ عزاداروں کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دنیا بھر میں عزاداری جہاں ہو رہی ہے ہم کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہم عزاداری کریں اور دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ جو مشتاقان عمرہ و زیارت ہیں ان کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، جو زیارات پر گئے ہوئے ہیں پروردگارہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما،
ان دشمنان کو واصل جہنم کر کہ جو اس وقت عزاداری کو روک رہے اور عزاداروں کو جو زائرین گئے ہوئے ان کو نقصان پہنچانے کا پلانس کر رہے. ہمارے امام کو سلامت رکھ، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے. ایک سورہ فاتحہ یوسف مرزا لیاقت انیسا بیگم سلطان علی مرزا صادق علی مرزا مہدی علی مرزا کلثوم مرزا اور کل مومنین اور مومنات، اور آج جس کی پہلی رات ہے، اور علی ابن فاضل مازندرانی کے لیے بھی سورہ فاتحہ. روک زینب کے سپا سے جاوا، روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، عابد بچاوا یا اکبو جاوا، عابد بچاوا یا اکبو جاوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں داوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک زینب میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک سپا سے جاوا، یوسف تے سونے میرے ویر مارے، میں شام میں چلیاں بے کفنے سارے. یوسف تو سونے میرے ویر مارے، میں شام میں چلیاں بے کفنے سارے. قبرا بناوا یا رسیاں پاوا، قبرا بناوا یا رسیاں پاوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلا لٹیاں رے داوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میدی بچاون وچ شام آئے، سب لوگ ویکھن میری بیر دائے. میدی بچاون وچ شام آئے، سب لوگ ویکھن میری بیر دائی. خود بے سناوا یا مولو کھاوا، خود بے سناوا یا مولو کھاوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا. روک زینب خیمے کا سمندی لاشیں آئی، چم چم کے ٹکڑے کب زہرا جائیں. خیمے کا سمندی لاشیں آئی، چم چم کے ٹکڑے کب زہرا جائی. میں سب چاوا یا سر ہلاوا، میں سب چاوا یا سر ہلاوا. روک زینب کے سپا سے جاوا، میرا گھر جلایا
لٹیاں رداوا رو آ کے زینب کے سپا سے جاوا میرا گھر جلا یا لٹیاں رداوا رو آ کے زینب کے سپا سے جاوا عابد بچاوا یا آگ بجاوا عابد بچاوا یا آگ بجاوا رو آ کے زینب کے سپا سے جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رداوا رو کے سپا سے جاوا میرا گھر جلا لٹیا رداوا رو آ کے زینب کے سپا سے جاوا. Now say این شب شب ماتم حسینہ لاچار 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 حسینہ این شب شب ماتم حسینہ لاچار 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 حسینہ جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ بابا تھا جس کا حیدر کرار وہ بہنا مظلوم حسینہ مظلوم حسینہ شب شب ماتم حسینہ لاچار 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 حسینہ این شب شب لاچار بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت أين طالب بظهور أنبياء أنبياء أين طالب بیتم المقتول بے کربلا 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 انتقام 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 میں انتقام لوں گا 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 ہر ظلم کربلا کا انتقام ہر ظلم کربلا کا انتقام زینب تیری رضا کا انتقام عباس با وفا کا انتقام کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا 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 دم توڑا کربلا میں لیلا کے نوجوان نے گردن پہ تیر کھایا اصغر سے بے زبان نے ایسا ستم نہ دیکھا دنیا میں آسمان تھرا گئی زمین بھی سجدہ کیا جو ماں نے ہم شکل مصطفیٰ کا انتقام ہم شکل مصطفیٰ کا انتقام ششماہ بے نوا کا انتقام ہر ظلم ناروا کا انتقام کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا میں انتقام میں انتقام لوں گا نہر فرات نیلی نکلا وہ مشک بھر کر حسرت سے دیکھتے تھے جس کے علم کو سرور مشکیزہ چھد گیا جب سنبھلا نہ پھر غضنفر بازو کٹا کے سویا دریا پہ شیر حیدر سقائے کربلا کا انتقام اس تشنہ با وفا کا انتقام سردار القما کا انتقام کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا 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 کس نے بنایا
مہدی بیمار و خستہ تن کو کس نے جدا کیا ہے بھائی سے ایک بہن کو بے پردہ کرنے والے بنت شہ زمن کو ترسیں گی تیری نسلیں تا حشر پیران کو بیمار کربلا کا انتقام بیمار کربلا کا انتقام زینب تیری رضا کا انتقام اس راگ اس ہوا کا انتقام کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا 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 باغ فداک بچھینا در بھی گرا دیا ہے کیا کیا نہ سیدہ پہ ظلم و ستم ہوا ہے بنت نبی کا روزہ جو منہدم کیا ہے یکسر نشان قبر زہرا مٹا دیا ہے اس بدعت نبی کا انتقام پہلو شکست علی کا انتقام محسن کی زندگی کا انتقام کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا 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 سرور پہ رونے والوں پھر وقت آ گیا ہے لشکر یزیدیت کا پھر سر اٹھا رہا ہے تبدیل اب کے لیکن انداز کربلا ہے اب کوئی امام آخر یہ کہہ کے آ رہا ہے انصار کربلا کا انتقام زنجیر اور رضا کا انتقام کل آل مصطفیٰ کا انتقام کہتے ہیں خود یہ مہدی میں انتقام لوں گا 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مومنین قریب ہو جائیں سب مومنین اپنے اپنے گریبان کو کھول لیں اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے ہے کہ جب زیارت کو جاؤ تو گریبان کو کھول لو اپنے آستینوں کو چڑھا لو اس لیے کہ مظلوم کے لیے کہا گیا کہ جو بھی کربلا زیارت کو جائے گریبان کو کھول کے اپنے آپ کو یہ تصور کرو کہ اس غریب کو ہم سلام کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خود امام کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے کسی نے روز عاشور سلام نہیں کیا تھا. امام کی زیارت سوکھی آنکھوں سے نہیں پڑھنا, امام کی زیارت سوکھی آنکھوں سے نہیں پڑھنا. یہ تصور کر کے آج ہم زیارت کر رہے ہیں کہ مولا ہم اتنی دور ہیں مولا آپ سے
اس وقت لاکھوں لوگ آپ کے روزے میں ہیں، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، اس لیے کہ اس مظلوم کو سلام کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے خود کہا کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین کو کہاں کہاں رلایا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کر حسین روئے، قاسم کا پامال لاشا اٹھا کر روئے، یہ تصور کر کے روئے کہ میرے بعد سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، یہ تصور کر کے روتے تھے میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ اب اس حسین کو سلام کریں گے، اس طرح سلام کریں کہ آپ کا یہ سلام مظلوم امام کی بارگاہ تک پہنچے، اور یہ سوچیں کہ جب آپ کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو حسین آپ کو جواب دے گا کہ علیک السلام۔ ہم زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے، تمام محبان آل محمد کی طرف سے، اور آج جس کی پہلی رات ہے ان کی طرف سے، اور ہم نظر کر رہے ثانیہ زہرا بی بی زینب کو جو 40 کرنے کربلا آ رہی، بی بی ام کلثوم کو، اسیران کربلا کو نظر کرتے، 13 معصومین اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو ہم نظر کر رہے ہیں، دور سے دل کے قریب قربتاً اللہ، سب مل کے میرے ساتھ 5 مرتبہ کہیں گے اس امام کو سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب آواز بلند پڑھیں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ امام آپ کا سلام سن رہا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، 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 السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا اسرار اللہ وابن السار والوتر الموتور۔ آپ کو پتا ہے یہ کیا کس طرف اشارہ ہے؟ السلام علیکم یا اسرار اللہ وابن السار کا مطلب ہے کہ اے حسین، آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے نا والوتر الموتور، یہ پورا مرثیہ ہے۔ والوتر الموتور کا مطلب ہے کہ حسین تمہاری لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، ارے ایسے چھوڑا گیا کہ جب شہید ہو کے آئے تو یزید کے لشکر والوں نے عمر سعد سے کہا تھا کہ عمر سعد ہم حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے اجازت دی، لیکن جب حر کا لاشا آیا تو حر کے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے سامنے حر کا لاشا پامال ہو جائے، تو اس نے کہا حر کی لاش کو الگ کر دو۔ حبیب کے قبیلے والے آگے بڑھے اور کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، تو حبیب کا لاشا الگ ہوا، سعید کا لاشا الگ ہوا، زہر کا لاشا الگ ہوا۔ تو عمر سعد نے اعلان کیا کہ جس کا جو وارث زندہ ہو وہ لاشوں کو الگ کر لے۔ ایک لاش تھی جس پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، زینب فریاد کر رہی تھی کہ نانا یہ تیرا حسین ہے جس کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارے والوتر الموتور والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا، سلام اللہ ابدا ما بخیت و بخی اللیل والنہار۔ سب مل کے 5 مرتبہ کہیے یا ابا عبداللہ 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 یا ابا عبداللہ۔ لقد عظمت رضیت و جلت و عظمت المصیبت بک علینا والا جمیع اہل اسلام و جلت و عظمت مصیبتوں کا فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلان اللہ امت نصت اساس الظلم و جوہر علیکم اہل البیت، ولان اللہ امت دفتکم عن مقامکم وازلتکم عن مراتبکم اللتی رتبکم اللہ فیہا، ولان اللہ امت خطلتکم، ولان اللہ المماہدین علیہ بالتمکین من خطالکم، برہت الاللہ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُ وَمِنْ أَشْيَائِهِمْ وَأَتْبَائِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ۔ سب مل کے کہیے یا ابا عبداللہ یا ابا، سب مل کے یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ، انی سلما لمن سالمکم، انی سلما لمن سالمکم وحربا لمن حاربکم الی یوم القیامت، ولان اللہ آل زیاد، ولان اللہ۔ آپ کو پتا یہ زیاد کون تھا؟ یہ زیاد کون تھا؟
جب اس کے کوفے کا یہ وہ گورنر تھا، جب زینب کوفے کے دربار میں پہنچی تو ابن زیاد تخت پہ تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا. ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ ایک قیدی کو دربار میں لائے، تو ایک قیدی دربار میں پیش کیا گیا جو زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا. وہ جب قریب آیا تو ابن زیاد کے ایک وزیر نے کہا کہ مختار تم کیا اپنے امیر کو سلام نہیں کرتے؟ تو اتنے یقین کے ساتھ کہا میرا امیر تو صرف حسین ہے، میں حسین کو سلام کرتا ہوں. یہ کہنا تھا. ابن زیاد نے کہا کہ مختار کیا اپنے حسین سے ملو گے؟ تو کہا کہ تیرا نجیس دربار اور میرا آقا، بس یہ کہنا تھا. اس نے تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا. مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہتے تھے. پیچھے سے آواز آئی مختار ابھی ٹھہر جا. اب جو پلٹ کر دیکھا چوتھے امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. کہا مختار آنکھوں کو نیچی کر لے، وہ زینب ہے، وہ ام کلثوم ہے. ولان اللہ علیہ زیادن، ولان اللہ علیہ زیادن. سب مل کے بے شمار بولے ولان اللہ علیہ زیادن، ولان اللہ علیہ زیادن، ولان اللہ علیہ زیادن، وآل مروانہ، وآل مروانہ، وآل مروانہ، ولان اللہ بنی امیۃ خاتبتن، ولان اللہ بنی امیۃ خاتبتن، ولان اللہ بنی امیۃ خاتبتن، ولان اللہ ابن مرجانتا، ولان اللہ ابن مرجانتا، ولان اللہ ابن مرجانتا، ولان اللہ عمرہ ابن سعدن. عزیزو آپ نے کتنی آسانی سے نام سن لیا عمر سعد کا. اللہ زیارت نصیب ہو. آج بھی تلے زینبیہ موجود ہے جہاں سے زینب نے اسی ظالم سے کہا تھا کہ عمر سعد میرا بھائی بے قصور ہے، چھوڑ دے. ظالم دیکھ رہا تھا حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا. زینب فریاد کر رہی تھی عمر سعد میرا بھائی بے قصور ہے، اسے چھوڑ دے. ولان اللہ عمرہ ابن سعدن، ولان اللہ عمرہ ابن سعدن، ولان اللہ عمرہ ابن سعدن، ولان اللہ شمران. ارے یہ وہی ظالم ہے جس نے سکینہ کو تماچے مارے. یہ وہی ظالم ہے جس نے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے. یہ وہی ظالم ہے جس نے زینب کی پیٹھ پہ تازیانہ مارا. یہ وہی ظالم ہے جس نے چوتھے امام کو بیڑیاں بنائی. یہ وہی ظالم ہے جس نے زینب کے سر سے چادر چھینی. ولان اللہ شمران، ولان اللہ شمران، ولان اللہ شمران، ولان اللہ امت نسرجت والجمعت وتنقبت وتحیت لخطال کا. بیبی انت و امی، یعنی میرے ماں باپ فدا، ہمارے ماں باپ فدا مولا آپ پر. بیبی انت و امی، بیبی انت و امی، لقد ازما مصابے بکا فاصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بکا ان یزخنی طلبا سارکا ما امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اجلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرت. اللہم اجلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرت. سب مل کے کہیے یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ. انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی حسن و الیک بمولاتک و بالبراءۃ ممن قتلک و نصب لک الحرب، قتلک و نصب لک الحرب و بالبراءۃ ممن اسس اساس الظلم و جوہر علیکم و ابراء الی اللہ و الی رسولہ ممن اسس اساس ذلک و ابنی علیہ بنیانہ و جوری فی ظلمہ و جورہ علیکم و علی اشیائکم. برد اللہ و الیکم منہم و تقرب اللہ ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم بالبراءۃ من اعدائکم والناصبین لکم الحرب و بالبراءۃ من اشیائہم و اولیائہم. یا سب مل کے کہیے یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ.
انی سلمن لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم ودوا لمن آداکم فاصل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءۃ من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرۃ وان یثبت لی عندکم خدمہ صدقا فی الدنیا والآخرۃ واسألہ یبلغنی المقام المحمود لکم عند اللہ وان یرزقنی طلب ساری ما امام مہدی امام منصور طلبہ ساری ما امام مہدیہم ظاہر ناطق بالحق منکم اسأل اللہ بحقکم وبالشان الذی لکم اندہ ان یوتینی بمصابہ بکم افضل ما یوتی مصابا بمصیبتی یا لہا مصیبتا ما آزاما و آزاما رضیت فی الاسلام وفی جمیع اہل السماوات والارض اللہم اجلنی فی مقامی ھذا ممن تنال منک صلوات و رحمت و مغفرت اللہم اجلنی اللہم صلوات و رحمت و مغفرت اللہم اجل محیا یا محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد اللہم انا ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیۃ و ابن العاقلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانک و لسان نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل موطن و موقف و خفا فیہ نبیوں کا صلواتوں کا علیہ وآلہ سب مل کے کہیے بے شمار اللہم لانا ابا سفیان اللہم لانا ابا سفیان اللہم لانا ابا سفیان و معاویہ ابن ابو سفیان و معاویہ ابن ابو سفیان و معاویہ ابن ابو سفیان و یزید ابن معاویت و یزید ابن معاویت و یزید ابن معاویت و یزید ابن معاویت علیہم منک اللعنۃ ابد العابدین و ھذا یوم فرحت بہ بے شمار بولیے آل زیادن آل زیادن و آل مروانہ و آل مروانہ و آل مروانہ و آل مروانہ بقتل حسین صلوات اللہ علیہ بقتل حسین صلوات اللہ علیہ اللہم منک والعذاب العلیم اللہم انی اتقرب الیک فی ھذا اليوم وفی موقفی ھذا وایام حیات بالبراءۃ منہم اللعنۃ علیہم وبالموالات لنبیک وآل نبیک علیہم السلام اللہم لعن اول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد۔ آپ کو معلوم ہے کس پہ لعنت ہے؟ یہ اس ظالم پہ لعنت ہے جس نے فاطمہ کے دروازے پہ لکڑیوں کو لے کر آیا تھا، جس نے فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ ڈالا تھا۔ یہ اس ظالم پہ لعنت ہے کہ جس نے شہزادی کے اوپر تعزیانہ بلند کیا تھا۔ یہ وہ ظالم ہے کہ جلتا ہوا دروازہ جب شہزادی پہ گرا تو خبر رسول کو دیکھ کے کہا تھا بابا آپ کے بعد وہ مصائب گر گئے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ جلتا ہوا دروازہ جب گرا تو وہ ظلم ہوا کہ جب مولا غسل دے رہے تھے تو سلمان نے علی کی زور سے صیحہ سنا۔ غسل کے بعد سلمان نے پوچھا مولا اتنی زور سے کیوں رویا آپ غسل کے دوران؟ تو علی نے روتے ہوئے کہا سلمان جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ گرا تو فاطمہ کی پھسلیاں ٹوٹ گئی، محسن کی شہادت ہو گئی۔ یہ اس ظالم پہ لعنت ہے۔ اللہم لعن لانا اول ظالما ظلم حق محمد والے اللہم لعن لانا اول ظالما ظلم حق محمد اللہم لعن لانا اول ظالما ظلم حق محمد وآخرت بہی لہو ولا ذالک اللہم لانا حسابات التی جہدت الحسین علیہ السلام وسایات وبایات وتابات علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا۔ اب سب مل کے بولنا، یہ سوچ کے بولنا، یہ آخری سلام ہے امام حسین کو، کہ یہ سوچ کے بولے کہ اس وقت ہم کربلا میں مولا کے ذریعے کے سامنے آپ کے سامنے عاشق خانہ ہے۔ یہ سوچ کے بولو شاید میرا مولا یہاں سے ہم کو جواب دے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ وللارواح التی حلت بفنائک وناخت برحلک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابداً ما بخیتو بخی لیل و نہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کے بآواز بلند کہیے سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام علی الحسین، سب مل کے بولیے سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔
سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم خصان ولا ظالما باللین منی ابدا بہی اولا ظالما ثم ثانی و ثالث و رابع اللہم لانا یزید ابن معاویہ خامسۃ لعن اللہ عبید اللہ ابن زیاد و ابن مرجانتا و ابن مرجانتا و عمرہ ابن سعدن و عمرہ ابن سعدن و عمرہ ابن سعدن و شمران و شمران و شمران و آل ابو سفیان و آل زیادن و آل مروانہ الى یوم القیامہ و آل ابو سفیان و آل زیادن و آل مروانہ الى یوم القیامہ و آل ابو سفیان و آل زیادن و آل مروانہ الى یوم القیامہ و آل ابو سفیان و آل زیادن و آل مروانہ الى یوم القیامہ. سجدے میں چلے جائیں. سجدے کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک لا مسابہم الحمدللہ علی عظیم رضیت. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود وثبت لی خدمہ صدقا عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہاجم دون الحسین علیہ السلام. التماس دعا. مومنین کھڑے ہو جائیں. مومنین اب ہم وہ عمل کر رہے. پوری زیارت جو ختم ہوئی نا, اب 2 منٹ, صرف 2 منٹ اپنے نکالے. لیکن یہ جو عمل ہے یہ پوری زیارت کی قبولیت ہے. لیکن یہ سوچ کے یہ عمل کرنا ہے کہ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جس وقت امام بالکل اکیلا ہو گیا تھا, ایسی غربت تھی امام کی کہ امام نے شہزادے علی اکبر کو بھی اٹھایا, قاسم و محمد کو بھی اٹھایا, لیکن جب علی اصغر کو لے کے واپس آ رہے تھے پتہ نہیں امام کیا سوچ رہے تھے. اس لیے کہ ماں سے وعدہ کیا تھا کہ رباب میں تمہارے بچے کو پانی پلا کر لاؤں گا. عزیزو, غربت کا یہ عالم تھا کہ کبھی آگے جاتے پھر فوراً پیچھے ہو جاتے. اسی اسنا میں ایک شخص نے آ کے امام کو سلام کیا. امام روز عاشور اتنا غریب تھا کہ کوئی سلام نہیں کر رہا تھا. جب سلام کیا اور پوچھا کہ آپ حسین ہیں, تو امام نے کہا ہاں میں حسین ہوں, لیکن تو کون ہے؟ تو کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں, بیمار بچی کا قاصد ہوں. یہ فاطمہ صغرا کا خط تھا. بچی نے لکھا تھا بابا آپ کو سلام, اماں کو سلام, پھوپھیوں کو سلام, چچا عباس کو سلام. آخر میں لکھا تھا بابا میری طرف سے میرے بھیا علی اصغر کو پیار کرنا. حسین تڑپ گئے کہ بیٹی کی خواہش, بیٹے کی میت ہاتھوں پر تھی. کہا علی اصغر صغرا تمہیں پوچھ رہی ہے. اسی دوران جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا وہاں ماں انتظار میں کھڑی ہوئی تھی. رباب نے پوچھا مولا میرا بچہ پانی پی چکا؟ تو حسین نے سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی. بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا, رباب کی چیخ نکل گئی. کہا علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائی و تسلیما لامرہ. یہ سوچ کے پڑے کہ میرا مولا اسی طرح کر رہا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائی و تسلیما لامرہ. انا للہ و انا الیہ راجعون.
رزن بخزائی و تسلیمن لامرے. اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، شرمائیں مت، ہاتھوں کو بلند کریں. پروردگارا تجھے میرے مظلوم کی زیارت کا واسطہ، جو جو اس وقت تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، پروردگار ان کے ہاتھوں کو خالی مت کر. تجھے امام حسین کی بھوک اور پیاس کا واسطہ مالک ہماری زیارت کو قبول کر لے. پروردگار تجھے شہزادے علی اصغر کے پیاس کا واسطہ، اس بھوک کا واسطہ، پروردگار شہزادے علی اصغر کا واسطہ، جو جو حاجات کو لے کر یہاں پر جمع ہوئے ان کی حاجات کو پورا کر دے. پروردگار تجھے میرے مظلوم امام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. پروردگار اس زیارت عاشورہ کا واسطہ جلد سے جلد یہ حسینیہ امام بارگاہ اپنی صحیح تعمیر کے ساتھ خوبصورت حسین ایسا حسینیہ بنے کہ انشاءاللہ تا ظہور امام یہ حسینیہ قائم و دائم رہے. پروردگار اس عاشورہ کی برکت جو جو مولا کے چاہنے والے شکاگو میں اور دنیا بھر میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہے انہیں صحت کامل عطا فرما. جو رزق کے پرابلم میں ہیں عاشورہ کا واسطہ، حسین کے بچوں کا واسطہ، بی بی سکینہ کے پھٹے ہوئے دامن کا واسطہ، مالک ان کے رزق کے دروازوں کو تو کھول دے. جو جو اس وقت امام کو سلام کر رہے ہیں ہم کو جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب ہو. یہ تمام جو جو یہاں پر موجود ہے امیگریشن کا پرابلم ہے ان کے پرابلمز کو دور کر دے. پروردگار میرے مولا کی معرفت میں حلما اضافہ فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. آج کی رات اگر کسی کی پہلی رات ہے تو ان کی رات کو اس عاشورہ کی برکت ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار زیارت عاشورہ کا واسطہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار اس زیارت کا واسطہ ہماری عزاداری کو قبول فرما لے. بی بی فاطمہ کو امام حسین کا واسطہ دیتا ہوں، بی بی ہمارے آرزوؤں کو قبول کر لو، ہماری ان مجالس کو قبول کر لو. ہم کو توفیق دو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں. جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو اللہ بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. ہمارے امام کو سلامت رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. السلام علیکم سیدی مولا یا غریب الغرباء. السلام علیکم معین الظفار والفخرار. سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی جسمی لک الفدا. کن شفیعنا شفیع والدینا فی یوم الجزار. فخرنا اللہ فی الدنیا لزیارتکم انشاءاللہ وفی الآخرت لشفاعتکم. السلام علیکی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سیدی مولا یا امام زمان. السلام علیکم شیخ القرآن. السلام علیکم خلیفۃ الرحمان. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام انس والجان. علمان 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 من فتنۃ الزمان. علمان اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک و اعوانک. السلام علیکم یا ساداتی یا موالی یا جمین. السلام علیکم بی بی نرجس خاتون. السلام علیکم بی بی حکیمہ خاتون. السلام علیکم اہل بیت نبوہ معدن رسالہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز ضرور پڑھ لیں.